أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب ٹھیک ٹھاک ہیں جی ماشاءاللہ. سورہ نساء آیت 92 سے آج پڑھیں گے 92 سے. مومنوں کے قتل کی بات اور نا قتل کی بات چل رہی ہے. تو اللہ نے پہلا رول تو یہ بتا دیا کہ اگر کوئی مسلمان گروہ جو ہے غیر مسلم اکثریتی علاقے میں رہتا ہے تو ہمارا ان کا ولایت کا رشتہ نہیں ہے. ولایت ہوتا ہے ذمہ داری. ذمہ داری اب ذمہ داری میں یہ ہے جیسے ہماری حکومت ہماری جان و مال کے ذمہ دار ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ نہیں ہے, لیکن ویسے ہماری حکومت ہماری جان و مال کے ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے نا. ان کا فرض ہے کہ وہ ہمیں پروٹیکٹ کرے, اور اگر وہ ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو یہ ان کا فیلئر. لیکن بھارت کے مسلمانوں کی پروٹیکشن ہماری حکومت کی ذمہ داری نہیں. اگر ان پہ کوئی ظلم ہوتا ہے, اللہ نہ کرے کبھی ہو, لیکن ہوتا ہے, جیسے پیچھے کچھ سال پہلے گجرات کے فسادات ہوئے, تو ہماری حکومت کا فرض نہیں ان کی مدد کرنا. اگر کر سکے تو کرتے, نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر پاکستان میں کچھ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو ہوا کیوں؟ کیونکہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی مسئلے کو پیدا ہونے سے روکے. اور اگر کبھی ظاہرہ حکومت ہے تو انسانوں کی کسی غلطی سے, کسی کمی سے, کسی سازش سے کچھ ہو ہی گیا, تو پھر لوگوں کے اس نقصان کو بھرنا, جو مارے گئے ان کی فیملیز کو دیکھنا کرنا, یہ سب کچھ حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ ہوتی ہے ولایت اور عدم ولایت. سمجھ آ گئی؟ تو یہاں سیاسی ولایت کی بات ہو رہی ہے. سیاسی ولایت کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم جو مسلمان مسلم حکومت کے زیر اثر ہیں, مسلم ایریا میں آگے ہجرت کر کے گھر بار چھوڑ کر اپنا نیا اپنے آپ کو سیٹ کیا, وہ اسلامی حکومت کے زیر ولایت ہیں. اور جنہوں نے اپنا علاقہ نہیں چھوڑا کسی بھی ریزن سے, تو وہ پھر مسلم حکومت کی اور مسلمانوں کی ولایت میں نہیں ہے. کیونکہ اس طرح پھر سیاسی معاملات نہیں چل سکتے. یعنی کہ پھر جہاں بھی مسئلہ ہو پھر جا کے ان کا سر پھاڑنا شروع کر دو, ہے نا. تو پھر بھارت والے کیا کہیں گے؟ بھائی ہمارا اندرونی معاملہ ہے. کہیں گے نا, کہنا بھی چاہیے. چین میں پیچھے ویغور کے علاقے میں فسادات ہو گئے تھے مسلمانوں اور بدھ مت والوں کے, تو مسلمانوں نے بھی فساد کیا, انہوں نے بھی کیا, کچھ انہوں نے مارے, کچھ انہوں نے. اب پاکستان کے چین کے ساتھ جنگ چھڑ کے بیٹھ جائے. کشمیر میں جو ہو رہا ہے, کیا ہم اس پہ جا کے جنگ کریں؟ بھائی یا تو یہ ہو نا کہ آپ کی پاور اتنی ہو کہ آپ افورڈ کر سکتے ہو, آپ اس مسئلے کو جڑ سے ختم کر سکتے ہو, وہ ایک علیحدہ سٹیپ ہے. یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا کرنا ہے. تو یہ ایک سیاسی بیلنس ہے. اچھا, اب اس کے بعد پھر یہ بتایا اللہ پاک نے کہ جو غیر مسلم علاقوں میں رہتے ہیں, اگر وہ تم سے جنگ کرنے آئے تمہارے دشمنوں کے ساتھ مل کر, تو پھر کیا ہو. اب اس میں بھارت میں جو رہنے والے ہیں وہ بھی شامل ہے. اور آپ دیکھیں بنگلہ دیش ایک مسلم اکثریتی ملک ہے, لیکن اگر بنگلہ دیش بھارت کے ساتھ مل کر ساز باز کر کے اکٹھا کیا اس کو کہتے ہیں الائنس کر کے پاکستان پہ حملہ کر دے, تو پھر کیا کریں؟ بنگلہ دیشیوں کو ہار ڈالیں؟ نہیں ڈال سکتے نا, پھر جنگ ہوگی. تو جب ایک مسلمان گروہ یا مسلمان ملک ہمارے غیر مسلم دشمنوں کے ساتھ اتحاد کر کے ہم پر اٹیک کرے گا, تو پھر ہم بھی کاؤنٹر اٹیک کریں گے. پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمان. ہاں, اگر وہ ہم سے بچنا چاہتے ہیں, دیر آر ٹو ویز, جنگ میں شریک نہ ہو, سائڈ پہ رہیں, یا پھر ہمارے ساتھ امن معاہدہ. ٹھیک ہے, یہ ہم نے کل پڑھا. اب اس کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے کہ بے وجہ کسی مسلمان کو مار دینا وہ حرام ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وما کانا نہیں ہے لمؤمن کسی مومن کے لیے ان یقتل کہ وہ قتل کر دے مؤمنا ایک مومن کو الا خطأ مگر غلطی سے. کسی مومن کو جائز نہیں کہ وہ مومن کو قتل کرے سوائے اس کے کہ غلطی ہو جائے. قتل خطا, قتل خطا کیا ہوتا ہے؟ کوئی ارادہ نہیں تھا مگر قتل ہو گیا. فار ایگزامپل دو لوگوں کا جھگڑا ہوا, ایک نے دوسرے کو مارا, وہ گرا, اس کا سر پتھر پہ لگا اور وہ مر گیا, یا غصے میں آ کر کوئی چیز پھینک کر ماری اور وہ لگنے سے موت ہو گئی. ارادہ نہیں تھا, غصے میں بس قتل خطا ہو گیا. پھر ایک اور چیز یہ کہ آپ اپنے گھر کے باہر آپ کوئی پائپ کا کام کرا رہے تھے, گڑا وغیرہ کھودا, رات کے وقت اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا, کور نہیں کیا, کوئی گرا بےچارا ایسی چوٹ آئی مر گیا. اب آپ نے اس کو مارنے کے لیے گڑا نہیں کھودا تھا, قتل خطا ہے. ایک جو قتل خطا ہوتا تھا بہت اس میں ہوا ہے, یعنی کہ وہ جو شادی پر ہوائی فائرنگ کرتے تھے, ہے نا, پھر اس پر پابندی لگی, شکر ہے اللہ کا, الحمدللہ. تو وہ بہت اس وقت میں ہمارے بچپن میں ہوتا تھا نا, یہ
تو مجھے یاد ہے جب بارات گزرتی تو باجوں کی آواز آتی تو بھاگنا کھڑکی کی طرف، تو امی نے ایک ہی للکار لگانی، اوے بیٹھ جاؤ آرام میں، کسی نے کھڑکی نہیں جانا، کیونکہ ان دنوں میں بہت کیسز ہوتے تھے کہ وہ ہوائی فائرنگ، اب وہ گولی ہوا میں ہی تھوڑی رہنی ہے، وہ گولی واپس نیچے آنی ہے، تو جب نیچے آتی تھی تو جو اس کا نشانہ بن گیا سو بن گیا۔ اور بہت دفعہ تو ایسا ہوتا تھا، یعنی ایک دو کیسز ایسے میرے یاد میں ہیں کہ اگلا بےچارا اپنے گھر کی چھت پہ سو رہا ہے اور بارات گزری ہے اور وہ بےچارا مر گیا، کیونکہ ہوا میں جو فائر ہے اس نے آنا تو نیچے ہی ہے نا، تو وہ جو اس کے جسد پر آ گیا، تو یہ سب قتل خطا ہے۔ بہرحال اگرچہ اس میں غفلت شامل ہے، کوئی ڈرائیو کرنے کے لیے نکلا نشے میں، اللہ نہ کرے، تو گاڑی مار دی، یا نئی نئی گاڑی سیکھی تھی، یا گاڑی کی بریک فیل تھی، پتہ ہی کوئی نہیں، ایویں لے کر نکل گئے، یا اوور سپیڈنگ کر رہے تھے، یا ریس لگا رہے تھے اور کسی کو کچل دیا، اب ذمہ داری تو بے شک ہے اس پر، مگر ہے یہ قتل خطا، یہ پلانڈ مرڈر نہیں ہے، قتل عمد نہیں ہے، یہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے، اس پر سزا موت کی نہیں دی جاتی، ڈیتھ دلوائی جاتی، ٹھیک ہے۔ ومن قتل مؤمنا خطا، جو کسی مومن کو قتل کر دے غلطی سے، خطا سے، فتحریر رقبت مؤمنۃ، ایک غلام آزاد کرے، رقبہ گردن کو کہتے ہیں، ایک گردن آزاد کرے جو مومن کی ہو، گردن سے پکڑنے سے گرفت مضبوط آتی ہے نا، کہ نہیں؟ پولیس والے کیوں گردن سے پکڑتے ہیں؟ وہ پھر چھڑا کے بھاگا نہیں جاتا، تو گردن سے اس لیے پکڑنا مراد یہ ہے غلامی، جو بندہ غلام ہے وہ پکڑا ہوا ہے نا، وہ کہیں جا نہیں سکتا، بندھا ہوا ہے، تو غلامی سے آزاد کروایا جائے کسے؟ مؤمنات، ایک مومن غلام آزاد کرو، ودیۃ مسلمۃ، اور پوری دیت بھی ادا کرو، مسلمہ پوری سالم دیت، ایک بندے کی دیت کتنی ہے جی؟ 100 اونٹوں کی قیمت، اگر ایک اونٹ 4 لاکھ کا ہے تو 100 اونٹوں کتنے ہو گئے؟ 400 لاکھ، ہے نا، 4 کروڑ، ساری عمر کے ٹیکل ٹھکانے آ جائے گی نا، ساری گاڑیاں بک جائیں گی، گھر بھی شاید بک جائے گا، سڑک پہ آ جائیں گے، پھر روٹی سے ہی فرصت نہیں ملے گی، بندے کہاں سے ماریں گے جا کر، اور ساتھ ایک غلام بھی آزاد کرانا پڑے گا، اور غلام بھی مومن ہونا چاہیے، الا اہلی ہی، دیت ادا کرو مرنے والے کے گھر والوں کو، الا سوائے اس کے آئیں گا صدقو کہ وہ معاف کر دو، یعنی پوری دیت دینی پڑے گی نا، الا یہ کہ مقتول کے گھر والے معاف کر دیں، کہ وہ کہیں آدھی دیت دے دو، پوری دیت چھوڑ دو، ہمیں معاف کیا جاؤ، وہ پھر ان کا حوصلہ ہے، وہ ان کی مرضی ہے، لیکن قتل خطا کا یہ بدلہ ہے۔ آج کل کے وقت میں بھی ایسے یہی ہے، غلطی سے اگر ہو جائے تو آپ نہیں جی، آپ کے یہاں پر اسلامک پینل کوڈ نہیں چلتا، آپ کے یہاں انگلش پینل کوڈ چلتا ہے، یعنی کہ انگریزوں نے جو لا یہاں نافذ کیا تھا وہی لا آج بھی چلتا ہے، تو لہٰذا پینل کوڈ کی سزائیں الگ، جب اسلامک پینل کوڈ نافذ کریں گے تب یہ والی سزائیں نافذ کریں گے نا۔ جو آپ نے پوچھا، اب یہ پینل کوڈ نہیں نا چلتا اسلام کا، اسلامی سزائیں نافذ ہوں تو تب یہ سب ہو، تو یہ اسلام کی سزا ہے جو آج کل نافذ نہیں ہے، لہٰذا وہ کروا دیتے ہیں لوگوں میں صلح وغیرہ، اور جو مقتول کے گھر والے نے کچھ بھی نہیں ملتا۔ فائن پھر کانا، اگر ہے من قومن، ایسی قوم سے، عدوین دشمن ہے، لکم تمہارا، وہ مؤمن لیکن ہے مومن، فتحریر رقبۃ، تو ایک غلام آزاد کرو گے، مؤمنۃ مومن، اور اگر وہ مسلمان تمہاری دشمن قوم کا فرد ہے جن کے تمہارے درمیان کوئی معاہدہ امن کا نہیں ہے، اور دشمن سمجھ کر مار دیا، یعنی کہ اس کا سامنا ہوا تو سوچا بھائی فلاں قبیلے کا ہے، مار دیا، اب مسلمان ہے، اس بات کو نہیں مد نظر رکھ سکے، تو اللہ فرما رہے ہیں ایسی صورت میں دیت تو نہیں دی جائے گی کیونکہ آلریڈی دشمنی ہے، لیکن ایک مومن غلام آزاد کیا جائے گا، وَإِن كَانَ، اور اگر وہ ہو من قوم بینکم و بینہم، ایسی قوم سے جس کے اور تمہارے درمیان میثاق معاہدہ ہے، فدیۃ، تو فدیہ دینا پڑے گا، مسلمۃ پورا، الی اہلہ، گھر والوں کو، یعنی کہ اگر وہ دشمن قبیلے سے ہے مسلمان، اور قبیلے کے اور مسلمان حکومت کے درمیان معاہدہ ہے، یعنی جیسے بھارت کا مسلمان ہے، پاکستان اور بھارت کے درمیان ابھی تو امن کے معاہدے چل رہے ہیں نا، تو اگر کوئی پاکستانی کسی انڈین مسلمان کو مار دے گا تو پوری دیت ادا کی جائے گی اور ایک غلام بھی آزاد کیا جائے گا، اور اگر غیر مسلم کو مار دے
غلطی سے یعنی کہ ایک تو ہے نا کہ کسی وجہ سے مارا, یہ یہاں پر بات ہوتی ہے غلطی سے مار دیا, یعنی کہ اس کی کسی غلطی سے وہ مر گیا, گاڑی کے نیچے دے دیا, کچھ ایسا کر دیا. ایسی صورت میں اگر وہ اپنے علاقے کا مسلمان ہے, پاکستان کا ہے, تو بیعت بھی دی جائے گی, ایک مومن غلام بھی آزاد کیا جائے گا. اگر فرض کریں ہماری اور بھارت کی جنگ چل رہی ہے, اللہ نہ کرے لیکن جنگ چھڑ جاتی ہے, حالت جنگ کے دوران میں کسی سے غلطی سے کوئی بندہ مارا گیا, فوجی نہیں تھا, کوئی کسان تھا, کچھ تھا, تو وہ گاڑی کے نیچے آ کے مر گیا لیٹ سپوز, تو صرف جو ہے, اور تھا وہ مسلمان, تو ایک غلام آزاد کرے گا, دیت نہیں دے گا, کیونکہ ہم حالت جنگ میں ہیں. اور اگر آج کل جیسے امن معاہدہ ہے, کوئی جنگ کی حالت نہیں ہے, وی آر ناٹ ان اسٹیٹ آف وار ود انڈیا, ایسی صورتحال میں اگر انڈیا کا ایک مسلمان ایک پاکستانی کے ہاتھوں مارا گیا حادثاتی طور پر ایکسیڈنٹلی, تو پھر اس کے گھر والوں کو دیت بھی پوری دینی پڑے گی اور ایک مسلمان غلام بھی آزاد کرنا. ٹھیک ہے, یہ ہے اسلامی قانون. وہ تحریر رقبۃ مؤمنۃ, اور ایک مومن غلام بھی آزاد کرنا ہوگا. فمن لم یجد, جو نہ طاقت پائے اس کی, فصیام, روزے رکھے گا, شہرین متتابعین, مسلسل 2 مہینے. جو غلام آزاد نہیں کر سکتا, دیت تو دینی دینی ہے. اگر بندہ پرسنلی دیت نہیں دے سکتا, حکومت دے گی, دیت تو دینی ہے, دیت سے معافی نہیں مل سکتی, اور یہ حکومت ڈیسائیڈ کرے گی کہ دیت دے سکتا ہے کہ نہیں. میں نے کہا نا دیت کا قانون ایسا کہ دیت دیتے دیتے فیکٹریاں بک جائیں, ہے نا, 4 کروڑ کی رقم مذاق تو نہیں ہے, تو ارینج کرتے کرتے خالی ہو جائیں گے. اب جو مر گیا ہم اسے واپس تو نہیں لا سکتے, لیکن اس کے گھر والوں کو فائنینشیل سپورٹ دے سکتے ہیں, اور دوسرے کو ایسا سبق ملے گا کہ ساری عمر کے لیے ٹھنڈا ہو جائے. میری بیٹی مری. اچھا جی, تو اب جو نہیں دے سکتا, غلام آزاد کروانے کے پیسے نہیں ہے, دیت تو میں نے کہا نا دینی پڑے گی. دیت میں یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت پارشل پیسے ڈال دیتی ہے, پھر حکومت خود ڈیسائیڈ کرتی ہے نا کہ جو بندہ دے رہا ہے اس کی مالی حیثیت کیا ہے, کیونکہ اسلامی حکومت معیشت کو تباہ نہیں ہونے دیتی. معیشت کی تباہی کا آغاز ایک بندے کی تباہی سے ہوتا ہے. لہٰذا مسٹر ایک پر کوئی ایسا مسئلہ آ گیا, ان کی گاڑی سے کوئی بندہ مارا گیا, اب ان کو دیت دینی ہے. اب اگر وہ پوری دیت پے کرتے تو وہ سڑک پہ آ جاتے, تو ان کے گھر کے 8 افراد ہیں لیٹ سپوز, تو اب 9 بندوں کی ذمہ داری گورنمنٹ پر آئے گی نا, 9 بندے محتاج ہو جائیں گے, تو یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, اسلام میں الاؤ نہیں ہے. تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان کی رہائش کی جگہ رہے, ان کا اتنا کاروبار بچے کہ وہ اپنا گزر بسر کر سکیں مناسب طریقے کا. تو لیٹ سپوز کہ وہ 2 کروڑ ارینج کر سکتے ہیں. ایک بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ سارا حکومت خود ایسٹیمیٹ کرے گی نا, حکومت کے جو ہے جیوری آئے گی وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اچھا اس کے اتنے, لیٹ سپوز کے 3 گھر ہیں, اس کے 2 فیکٹریاں ہیں, تو ایک بیچے ایک یہ بیچے, تو چلو ڈیسائیڈ ہو گیا کہ اچھا یہ 2 کروڑ کر سکتے ہیں. اب 2 کروڑ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ گورنمنٹ دے گی, یا وہ 3 کروڑ دے سکتا ہے, اب 1 کروڑ کی کمی ہے وہ گورنمنٹ دے گی. کہاں سے دے گی؟ وہ جو بیت المال کا مال ہے. بیت المال کیا ہوتا ہے؟ بیت المال ہوتا ہے آپ کا نیشنل بینک, ٹھیک ہے, جو حکومت کا بینک ہے. اس میں پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ سب سے مین سورس ہے زکوٰۃ, پھر صدقات, اور اس کے بعد پھر باقی ذرائع, یعنی کہ جیسے چھوٹے موٹے ٹیکسز ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ کیا اسے کہتے ہیں, خراج کا مال ہو سکتا ہے, غنیمت کا مال ہوتا ہے, حکومت کے جو کام چلتے ہیں ان کا مال ہوتا ہے. تو حکومت اپنے لوگوں سے تو نہیں زیادہ لیتی, لیکن جیسے ہمارے بندرگاہوں کو جو دوسرے ممالک یوز کرتے ہیں تو وہ ٹیکس دیتے ہیں, فری میں تو نہیں کرتے, تو وہ پیسے آتے ہیں. سڑکوں کو یوز کرتے ہیں, جو ایئر لائنز یوز کرتی ہیں تو وہ پیسے دیتے ہیں, تو وہ سارے گورنمنٹ کو پیسے آتے ہیں. یہ تو ان کو ویسے ہی رونا پڑا ہوا ہے, ہمارے یہاں پر کمی کوئی نہیں, یہ تو ان کو ویسے ہی رونا پڑا ہوا ہے. پھر گورنمنٹ بہت سے کاروبار کرتی ہے, جیسے اگر ہماری گورنمنٹ ہو تو وہ کیا کرتی ہے, کیا کرنا چاہیے, کرتی تو کرنی کیا ہے, کرنا کیا چاہیے, ہمارا اتنا فروٹ ہے ایکسپورٹ ہونا چاہیے, ہے نا, اور ہمارے پاس حلال گوشت اتنا ہے وہ ایکسپورٹ ہونا چاہیے. ہمارا کپڑا اتنا بہترین ہے, دنیا کے 4 بہترین کپڑا کے کوالٹیز میں سے ایک پاکستان کا ہے. آپ دیکھ لیں, آپ کہیں پر جو ہے لون وغیرہ پہن لیں, آپ کو ویسی نہیں ملے گی جیسی ہماری ہے. ایون بھارت کی لون ویسی نہیں, الحمدللہ. آپ دیکھیں فٹ بال ہماری بہت بڑی صنعت ہے, دنیا میں سب سے اچھا فٹ بال پاکستان کا. سرجری کے آلات پاکستان نمبر 1 پرووائڈ کرتا, اتنی ایکسپورٹ کے بعد ہم بکا رہی ہیں, پتہ نہیں کیوں, سیریسلی
सर्जरी के आलात दुनिया में नंबर 1 पाकिस्तान के हैं, और आपको पता है बाहर वो हजारों, एक एक सेट जो है टूल्स का वो हजारों डॉलर्स में सेल होता है। फुटबॉल नंबर 1 पाकिस्तान का है, पाकिस्तान से अच्छा फुटबॉल कहीं का नहीं, और पाकिस्तान दुनिया में फुटबॉल का सबसे बड़ा प्रोवाइडर भी है। फिर भी पता नहीं हमारे पास ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, क्योंकि हमारे हुक्मरान चोर है, सबके सब चोर है, किसी एक की बात नहीं है। ये तो नाम 3-4 के है ना, ये नीचे तक, यानी कि जैसे आप सबसे छोटा लेवल जो हुक्मरान का आता है ना, ऑफिसर का आता है, वो आता है आपके थाने का हवलदार, वहां से लेकर पीएम तक, और जो आपका सदर है, प्रेसिडेंट, सब ही खाते, तब जाकर मुल्क का ये हाल, वरना हमारे मुल्क में कमी कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं भी यही कह रही थी समिया से, जब मैंने इसने पूछा तो मैंने इसको क्यों कहा, सालन का नहीं मसला था, मैंने कहा इसलिए आप अभी भाजी बना गई तो सुबह रोटियां बन जाए तो गनीमत है, गैस बहुत कम आ गई। अच्छा जी, क्या पढ़ रहे थे हम, कि पाकिस्तान में सब कुछ है, तो ये सारे गवर्नमेंट के जराए होते हैं। नमक का सबसे बड़ा प्रोवाइडर कौन है, पाकिस्तान, और नमक सबसे बेस्ट क्वालिटी का किसके पास है, हमारे पास। सुई गैस हमारी, गैस हमारी अपनी है, सुई गैस तो खैर सुई के मुकाम की वजह से इसका नाम पड़ गया है, वाइट इसकी जिल्द बन लेना। मेरी बेटी अलीहा, मैंने आपको एक चीज समझाई और सिखाई है, उसको हमेशा के लिए सीखे, किताबों के रंग नहीं देखने, किताबों के नाम पढ़े। तो पाकिस्तान में सब कुछ है सिवाय इंतजामिया के इखलास के। अगर मुखलिस इंतजामिया हो तो पाकिस्तान के पीछे रहने की कोई वजह नहीं। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमने इस्तेमाल करनी शुरू नहीं की। तो ये सब कुछ जो होता है ना किसी भी मुल्क में, ये उसका जरिए आमदन होता है। जिस तरह घर चलाने के लिए कारोबार चलते हैं, हुकूमतें भी कारोबारों से चलती है। इस्लामी हुकूमत का जो सबसे बड़ा जरिए आमदन है, जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, वो है ज़कात, जो हमने अभी तक इस सिस्टम को स्टैब्लिश नहीं किया। मैं तो बहुत सादा मिसाल देती हूँ, बहुत छोटे लेवल की। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ है, ठीक है, 24 करोड़ में से आप फर्ज कर लें 4 करोड़ लोग देते हैं ज़कात, जो कुछ भी नहीं, 4 करोड़ लोग ज़कात देते हैं, और फर्ज कर लें कि हर बंदा सिर्फ 10,000 ज़कात दे सकते हैं, यानी उसकी ज़कात 10,000 बन गई। ऐसा है नहीं, मेरे इतने से स्टूडेंट्स है, इतने से, और इनमें से मेरे 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी ज़कात 35 से 40 लाख निकलती है सालाना, माशाल्लाह। तो मैं तो कह रही हूँ, आप मान ली कि पूरे पाकिस्तान में से सिर्फ 4 करोड़ लोग ज़कात देने वाले हैं, और वो भी सिर्फ 10,000 उनकी ज़कात बनती है, वो 10,000 सालाना ज़कात देते हैं। तो जब आप 10,000 को जमा करेंगे एक जगह पर, तो ये कितने करोड़ होगा, 10,000 ज़रबे 4, 40,000 करोड़ रुपया जमा, 40,000 करोड़ रुपया, 400 अरब रुपया, 400 अरब अगर सालाना जमा हो तो कितने काम हो सकते हैं नेशनल लेवल पर। और ये ऐसा है नहीं, अगर ये जमा करेंगे तो ये अल्लाह ने चाहा तो ये खरबों में ज़कात जाएगी, खरबों में जाएगी ज़कात, क्योंकि ज़कात इंडिविजुअल देने का हुक्म नहीं है, ना इस्लाम में कभी इंडिविजुअल ज़कात दी गई है। ये तो सिस्टम नहीं है, तो फिर क्या करें, फिर इंडिविजुअल ढूंढ ढूंढ कर देते हैं, कोई मुस्तहिक ले जाते हैं, कोई गैर मुस्तहिक झूठ बोल के ले जाते हैं। इस्लाम में ज़कात पर्सनली नहीं है। जब भी कोई मुसलमान होता था कबीला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस महीने वो मुसलमान होते थे उन्हें कहते थे अब इससे 1 साल बाद हम आपसे ज़कात लेंगे। तो जब वो 1 साल पूरा होता था, लेट्स सपोज के नवंबर में मुसलमान हुआ एक कबीला, तो अगले साल दिसंबर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर अपने ज़कात कलेक्टर्स भेजते थे, तो उन्हें आमलीन ज़कात कहते थे। वो सब से ज़कात इकट्ठी करके लाते थे, और लोग आकर करवा देते थे खुद, या फिर यूं होता था कि जो कबीले ज्यादा बड़े थे, उनके 3-3 4-4 गांव थे आगे, तो वो फिर उनके सरदार अपने लोगों से ज़कात जमा करके रखते थे और साथ हिसाब रखते थे। तो सहाबा जो आमलीन ज़कात टैक्स कलेक्टर्स जाते थे, वो उनको ज़कात दे देते थे, वो सारी ज़कात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती थी और पाइल अप होती थी। समझ गए। अब जाहिरी बात है हर कबीले का अलग अलग टाइम था मुसलमान होने का, तो सारे साल में 3-4 हिस्सों में ज़कात आती। अब पाकिस्तान में क्या होना चाहिए, रमजान बेहतरीन है, लोग रमजान में निकालते हैं, वेरी गुड, हर साल रमजान में ज़कात कलेक्शन है ना, लोगों को रिमाइंडर दे दिया जाए शाबान में, और रमजान में सब अपनी ज़कात हुकूमत को जमा कराएं, खरबों में ज़कात जमा होगी,
खरबों में होंगे। उसके सिवा फिदिया भी हुकूमत को जाता है, ये हुकूमत को दिया जाता है। नबी अकरम वसल्लम के ज़कात कलेक्टर्स जाते थे तो अलग अलग लोग जमा कराते थे कि ये हमारी ज़कात है, ये हमारा सदका है, ये हमारा फिदिया है। जैसे रोजों का फिदिया है या कोई कसम तोड़ी थी तो उसका फिदिया है। तो फिदिया अलग, सदका अलग, ज़कात अलग। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके साथ बताया जाता था कि जी ये फिदिया है, ये सदका है, ये ज़कात है। सदका और फिदिया इकट्ठा भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये तीनों कैटेगरीज अलग रखी जाती थी। और ज़कात आपको पता है कुछ खास मुस्तहक ऐसे हैं जिन पर होती है इस्तेमाल, कुछ पर नहीं। हुकूमत वैसे सब पर लगा सकती जब वो हुकूमत के पास आ जाए। अब बात ये है कि जब इस तरह आप सदका, फिदिया, फितराना, ज़कात जमा करेंगे, आपको अरबों में नहीं खरबों में रकम आएगी। और ये जो खरबों की रकम है, इसका क्या होगा? ये आपके मुल्क का रेवेन्यू बने, जो बदकिस्मती से पाकिस्तान में नहीं। अब बदकिस्मती से हमने ये एस्टेब्लिश नहीं किया हुआ सिस्टम, और फिर हम कहते हैं हुकूमत पैसा कहाँ से लाए। काश कोई कहे उठे, यानी मैं तो कहती हूँ, पर मैं तो आप तक ही कहती हूँ ना, और इतने अच्छे हुक्मरान नहीं है कि वो दीनी लेक्चर निकाल निकाल कर सुन रहे हैं। और बदकिस्मती से आपकी पूरी काबीना है वजारत मजहबी अमूर, और उसके कभी 32 कभी 42 वुज़रा होते हैं, यानी आलिम होते हैं, और ये बड़े बड़े स्कॉलर्स होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई अनपढ़ जाहिल होते हैं। और वो मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं पेश करते ये बात, उनको क्या तकलीफ होती है, उनको क्या मुश्किल लगता है, वो क्यों नहीं हुकूमत को सलाह देते। मेरा ख्याल है ये बात तो हुकूमत मान ही लेगी, इसमें से आना तो हुकूमत को पैसा ही है ना। तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं मानता। बहरहाल ये वो सोर्स होते हैं गवर्नमेंट के, जिससे गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। उससे गवर्नमेंट फिर सारे जो काम है फलाह के, सड़कें बनवाना, हॉस्पिटल्स चलाना, स्कूल्स चलाना, ये सब करती है गवर्नमेंट। फिर भी पैसे बचते हैं, ऐसा नहीं होता। अल्लाह के फजल से अगर ये आज सूद का निजाम खत्म करके ज़कात का निजाम कायम करेंगे, तो आप देखेंगे कि दोबारा अल्लाह बरकत अता करेंगे और पैसे बचेंगे, कभी कम नहीं होंगे। क्योंकि अल्लाह सब ताला खुद फरमाते हैं, यूर बिस सदक़ात, अल्लाह सदकात को बढ़ाता है। तो बहरहाल अब गवर्नमेंट के पास जो पैसे हैं, जो फंड है, उसमें से फिर वो पूल करती है ज़कात में, टैक्स में। और अगर किसी ऐसे बंदे के हाथों हो गया जुर्म, खता वाला, कत्ले अमद की बात नहीं, कत्ले खता की बात हो रही है, एक्सीडेंटली मारा गया एक मुसलमान ऐसे बंदे के हाथों जो खुद भी फकीर है, दिन भर जाके दिहाड़ी करता है, रात को बच्चों को लाके खिलाता है, कुछ भी नहीं है उसके पास, तो फिर टोटल डेट हुकूमत देगी। क्योंकि हुकूमत वली है ना मेरी। अल्लाह ना करे अगर मेरा बेटा, अस्तगफिरुल्लाह, अगर मेरा बेटा किसी को ठोक दे, यानी उसको गाड़ी लग जाए, तो कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूँ ना, मुझे आके कहेंगे ना कि भाई आपके बेटे ने ऐसा किया, आप उसको इतना हर्जाना पे करना है। ज़कात देर तो नहीं चलती, पर हर्जाने तो दिलाते हैं ना। तो हर्जाना पे करना है, तो मेरा बेटा कहता है जी मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो किसके पास आएंगे? उसके बाप के पास आएंगे, उसकी माँ के पास आएंगे, क्योंकि हम वली हैं। तो इंसान का असल वली तो अल्लाह है। दुनिया में इंसान का सबसे पहला वली उसका हाकिम, इस्लाम में। यहाँ के हुक्मरान तो कुछ भी नहीं है, हमारे हुक्मरान तो किसी के कुछ भी नहीं है। लेकिन जो इस्लामी हुक्मरान है ना, वो असल वली है हर किसी, लिहाजा वो जिम्मेदार है। हर रियाया के हर फर्द के हाथों होने वाले हर फेल का जवाब दे बराह रास्त खुद वली, खुद हाकिम, क्योंकि वो रियाया का वली। इसीलिए रियाया उसकी पाबंद है कि उसकी बात माने, जब तक वो कोई हराम काम ना करे उसकी बात माने, क्योंकि वो भी तो हमारी हर मुसीबत में हमारे पीछे खड़ा है। लिहाजा अगर कोई ऐसा बंदा हो जो बिल्कुल फकीर हो और नहीं दे सकता, तो उसकी दायित्व गवर्नमेंट देगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पर हमारे सामने आपकी सीरत के वाकयात मौजूद हैं। एक सहाबी जो थे, रास्ते में सफर पर थे, वापसी पर, उन पर कुफार ने हमला कर दिया। उनके 2-3 साथी जो थे वो मारे गए, शहीद हो गए, ये अकेले बचे, जान बचाकर निकल आए किसी तरह। अब कुछ खौफजदा भी थे। तो रास्ते में एक बंदा इनको मिला, तो इनको लगा कि उन्हीं का साथी है, इन्होंने उसको मार दिया। आओ देखा ना था, वो मार दी और खुद मदीना पहुंच के जल्दी जल्दी। अब हुआ ये कि वो बंदा मुसलमान था और कबीला एक खुजा का था, और खुजा वालों के साथ मुआहिदा था मुसलमानों। खुजा वालों की अक्सरियत अभी मुसलमान नहीं हुई थी, लेकिन उनमें टामा टामा लोग मुसलमान थे, उनके साथ मुसलमानों का अमन मुआहिदा था। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसेज भेजा कि आपके फलाने बंदे ने हमारा बंदा मार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आपने मार दिया? वो कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो समझा कि जिन्होंने हम पर हमला किया उन्हीं की टोली में से। आपने कहा अच्छा अल्लाह आपको हिदायत दे और माफ करे। अब वो बिल्कुल गरीब आदमी थे, बिल्कुल गरीब।
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں دیت ادا کر دیں، پول کرو، پھر سب نے حصہ ڈالا جتنا جتنا ہوا، اب پھر اس میں کچھ کمی رہ گئی، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بنو نذیر والوں کو کہا، کیونکہ مسلمانوں اور یہود میں معاہدہ تھا نا میثاق مدینہ، تو آپ نے کہا کہ اب اتنی کمی ہے تم لوگ دو، تو انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں ہم دے دیں گے، آپ ہماری طرف آئیں، اور آپ کے قتل کی سازش کی کہ آپ بیٹھیں گے اوپر سے چکی پھینکیں گے آپ کو مار دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور ابھی آپ نے پیر اندر رکھا نہیں تھا کلے کے، دروازے پر تھے کلے کے، تو جبرائیل آ گئے اور انہوں نے کہا انہوں نے آپ کے قتل کی یہ سازش کی ہے، مت جائیے، تو آپ نے کہا تم نے میرے قتل کی یہ سازش کی ہے، پھر آپ لوٹ آئے، اس کے بعد پھر جو ہے یہ احد کا غزوہ ہوا، اور احد کے غزوے کے بعد پھر بنو نذیر والوں کو نکال دیا گیا۔ بتانا میں آپ کو چاہتی ہوں کہ اگر قتل خطا جس سے مرتکب ہو گیا وہ بندہ بالکل فقیر ہے تو پھر حکومت اس کی وارث ہے، ولی ہے، وہ ادا کرے، مگر اس کے لیے آپ کو اسلامی حکومت لانی پڑے گی۔ جس حاکم کے دل میں اتنا خوف خدا ہوگا کہ وہ رعایا کو اپنی اولاد سمجھے گا جیسا کہ سامنے رکھا ہے، تبھی تو وہ یہ سب کرے گا۔ یہاں تو آپ دیکھیں میں حیران ہوتی ہوں، لٹرلی حیران ہوتی ہوں ان لوگوں کی بے حسی پر۔ بہت سارے واقعات ہیں، کوئی ایک آدھ نہیں ہے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں بھی کبھی کبھی دیکھتی ہوں، زیادہ تو نہیں دیکھتی، کہ وہ پتہ نہیں کون نکلا ہوا تھا، مجھے یاد نہیں رہتا کیونکہ روز تو لوگ نکلتے ہیں، روز تو رستے بند ہوتے ہیں، تو رستے انہوں نے بند کیے ہوئے تھے، خاتون کی ڈلیوری تھی، تو وہ بیچاری غریب عورت تھی، رکشے پہ جا رہی تھی، تو اب رستہ بند ہے، کہیں سے جا ہی نہیں سکتی، تو اس بیچاری کا سڑک پر ہی بچہ پیدا ہو، اب اللہ نے فضل کیا ماں بھی بچ گئی، بچہ بھی، کہیں مری بھی ہوں، اور صرف بچہ پیدا ہونے کی بات نہیں ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک یہ دیکھ کر تھوڑی ہونا کہ حاکم صاحب کے نکلنے کا ٹائم نہ ہو، تو نہیں کتنے لوگ مرے ہوں۔ وہ تو ایک بات تھی، وہ لوگوں نے شکر ہے یہ بھی عقل کی کہ انہوں نے صرف بچہ یعنی پیدا ہو گیا تو اس کی مووی بنا کر ڈال دی، ورنہ آج کل تو یہ بھی پریشانی لگی رہتی ہے کہ کیا کرتے ہیں لوگ، لیکن بہرحال اتنے گئے گزرے عام لوگ نہیں ہے، خواتین بیچار عورتوں بیچارے وہ پردہ وغیرہ اپنی چادروں سے کیا دیکھیے کیا یعنی کیا ہے، سوچ کر انسان کا دل کٹ جاتا ہے، اور ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، ان کو خوف خدا بھی نہیں ہوتا کہ قیامت کے دن جب اللہ پوچھیں گے کیا تماشا تھا تمہارا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلے، آگے کچھ لوگوں نے نا چھابے لگائے ہوئے تھے، تو آپ کو غصہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، تو آپ کچھ دیر چپ رہے غصے کو قابو کرنے کے، پھر آپ نے کہا جس نے مسلمانوں کا راستہ تنگ کیا اللہ کی اس پر لعنت، یعنی کہ آپ نے بتا دیا کہ یہ لعنت والا گناہ مسلمانوں کا راستہ تنگ کرنا، حالانکہ انہوں نے چھابے لگائے ہوئے تھے، کتنا کا راستہ رکا ہوگا، تو یہ جو کرتے ہیں اور اس کے کوئی سبب ہے؟ کوئی سبب نہیں، اتنا ڈر ہے تو حکومت بھی بتاؤ کس بات کی سیکیورٹی ہے، اصل بات انسیکیورٹی کس بات کی ہے، کیا کیا ہے تم لوگوں نے جو اتنا ڈرتے ہو، مت کرو نا وہ کام۔ تو آپ دیکھیے کتنے لوگ مرے ہوں گے، کتنے بچوں کے پیپر چھوٹے ہوں گے، پتہ نہیں کس کس پر کیا کیا گزری ہوگی، یہ تو اللہ جانتا ہے، اور یہ کس منہ سے اللہ کو حساب دیں گے، ان کو تو خوف نہیں ہے۔ فرعون تو بدنام ہے، یہ ہے فرعون، فرعونیت ایک ذہنیت ہے، ایک رویہ ہے، فرعون ہونا کیا ہے؟ حق کو نہ ماننا، اپنے سوا کچھ نظر نہ آنا، صرف اپنی آسائش دیکھنا، اپنی حکومت بچانے کے لیے لوگوں کی جان لینے سے بھی گریز نہ کرنا، یہی فرعونیت ہے نا، تو یہ فرعون ہی ہے اپنے رویے سے۔ تو یہ مسلمان حکومت نہیں ہے جی، یہ مسلمان، ہم اسلامی جمہوریہ میں ہیں مگر یہ مسلمان حکومت نہیں ہے۔ مسلمان حکومت تو وہ ہوتی ہے جو بمنزلہ ماں باپ ہوتی ہے، خلفائے راشدین تو خیر بہت عظیم مثالیں ہیں، آپ اموی اور عباسی حکومتوں کو دیکھیں، رعایا پر ظلم انہوں نے بھی کبھی نہیں، آپ دیکھیں کہ ہارون رشید کا، اور یہ سچ ہے، یہ کہانی نہیں ہے، کہ وہ راتوں کو گشت پر نکلتا تھا روپ بدل کر کے مجھے رعایا کے صحیح حالات پتا چلے، یہ نہ ہو کہ وزیر جھوٹ موٹ کی خبریں دیتے رہے کہ سب صحیح ہے سب صحیح ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں تو جو غریب ہے اس کا والی وارث سے کوئی نہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں، نہ آپ کے لیے ڈاکٹر ہے، نہ آپ کے لیے انصاف ہے، نہ آپ کے لیے ایجوکیشن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، غریب ہونا جرم۔ تو اس کو تب تک آپ روک نہیں سکتے جب تک آپ نظام نہیں بدلیں گے، نظام بدلنے کے لیے سیاسی شعور بدلنا ہوگا، اور شعور کی بات پھر آ کر قرآن پر، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال جو غریب ہوگا اور اس سے قتل خطا ہو جائے گا اس کی بیعت کا ذمہ حکومت پر آئے گا، کیونکہ حاکم اپنی ساری رعایا کا ولی ہے بمنزلہ باپ۔ اب جو نہ پائے، کیا نہ پائے؟ بیعت نہیں، بیعت تو دینی ہے، غلام آزاد کرنا، غلام خود آزاد کرنا، ٹھیک ہے، وہ حکومتیں نہیں کر کے دینا۔ اب غلام آزاد کرنے کے پیسے نہیں ہیں
تو کیا کرے؟ فصیام شہرین متتابعین، 2 مسلسل مہینوں کے روزے. کتنے روزے؟ 60. کیسے رکھنے ہیں؟ مسلسل رکھنے. اگر عورت سے قتل خطا ہو جائے تو ڈیز کے دن نکال کر مسلسل. یہ نہیں کہ آج میں نے نہایا ہے کل میں پرسوں سے شروع کروں گی. نہیں نہیں نہیں، ویری نیکسٹ ڈے، ویری نیکسٹ ڈے، جس دن نہانا ہے اسی دن سے، وداؤٹ اینی گیپ. اور اگر گیپ دے دیا تو کاؤنٹنگ 0 سے شروع ہو. اور یہ روزے رکھا نہیں سکتے، رکھنے خود. توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف اس کی توبہ ہے. کیا؟ دیٹ جو اگلے کا حق ہے، مقتول کے گھر والوں کا حق ہے. قاتل کی توبہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا یا 2 مہینے کے روزے رکھنا. وکان اللہ علیما حکیما، اللہ علم والا حکمت والا رب ہے. ومن یقتل، جو قتل کرے، مؤمنا مومن کو، متعمدا جان بوجھ کر. یہ جتنا حکم تھا یہ قتل خطا کا تھا، ایکسیڈنٹل ڈیتھ کا تھا. اب یہ آ گیا قتل عمد، پلانڈ مرڈر. کسی کو پیسے دے کر مروانا، کسی کو زہر کھلا کر مارنا، وغیرہ وغیرہ جو بھی طریقے لوگوں کے ہیں، اللہ معاف کر دے. جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے، فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تمہارا رب کہتا ہے کہ اگر ایک مومن کے قتل ناحق میں ساری کائنات کے افراد شریک ہو جائیں، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، میں ساری کائنات کو جہنم میں جھونکوں گا ہمیشہ کے. ایک مومن کی قتل ناحق. یہ جو ہوتے ہیں اسی وجہ سے نہیں ہوتے کہ ہم یہ شعور دیتے نہیں ہیں. آپ نے آج تک دیکھا ہے کہ ٹی وی پر یہ حدیثیں یا آیتیں چلی ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، جنگ کی تیاری چل رہی تھی، تبوک کا غزوہ، اس کی تیاری ہو رہی تھی. تو ایک جوش ہوتا ہے، تو آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو ایک صحابی نیزے لے کر آئے، تو صحابہ بیٹھے تھے، تو نیزوں کا رخ نیچے کی طرف تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نیزے ہٹاؤ، جس رب نے مجھے حق دے کر بھیجا مجھے اس کی قسم ہے، جو مسلمان کی طرف اپنے ہتھیار سے اشارہ بھی کرے وہ جہنمی. حالانکہ وہ کسی کو ڈرانے یا وہ نہیں، ویسے لائے تو بے احتیاطی تھی نا، اس میں نیزہ لگ سکتا تھا. تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مذاق میں ہو. آپ نے کہا اگر مذاق میں ڈرائے تو بھی، کہ جیسے مذاق میں ایسے ہم بھی بعض اوقات کر جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں تمہیں چھری مار دوں، ہاتھ میں چھری ہے تو ڈرا دیا. حرام ہے. بچے اکثر ایسی چیزیں کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو سے دیکھتے ہیں. ہم لوگوں میں یہ چیز زیادہ نہیں تھی کیونکہ ہمارے گھروں میں یہ ماحول نہیں تھا. گھروں میں تو ابھی بھی نہیں ہے، ویڈیوز پر یہ چیزیں دکھاتے ہیں نا، وہ گنز لے کر بھاگ رہے ہیں، کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مذاق میں اشارہ کیا وہ بھی الاؤ نہیں، الاؤ ہی نہیں. تو خود سوچیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مومن محفوظ ہے. تو ہاتھ سے محفوظ ہونے کا کیا مطلب؟ مارنا پیٹنا نہیں ہے، جان نہیں لینی، اور کیا ہے. تو ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے، مومن مومن سے محبت کرتا ہے، اس کی جان نہیں لیتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث ملیں گی آپ کو دور فتن کے بارے میں. آپ نے صحابہ کو کہا جب تک کفار کے خلاف جہاد ہو خوب حصہ لے لیں، اور جب مسلمان خانہ جنگی کرنے لگے تو حصہ مت لیں. بہت سو کو کہا. لہٰذا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان قریب ایسا وقت میرے بعد تم دیکھو گے. جب آخری دنوں میں بیمار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو موسیٰ کہتے ہیں میں ملنے گیا تو آپ سے باتیں کرنے لگا، تو آپ نے مجھے کہا ابو موسیٰ میرے بعد وقت تم دیکھو گے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر تلوار اٹھائے، خونریزی ہوں. تو کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے ساتھ ایسا ہو کہ کوئی مسلمان مجھ پہ تلوار نکال کے کھڑا ہو جائے تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کرنا جو آدم کے بیٹے نے کیا. کیا کیا تھا آدم کے بیٹے نے؟ بتائیں بتائیں. حابیل اور قابیل کا قصہ نہیں پتا جو میری شکل دیکھ رہے؟ آپ نے تو پڑھا بھی ہے، اس نے تو نہیں پڑھا، آپ نے تو پڑھا ہے. جی بتائیے عفت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. وبرکاتہ. جی میم، حابیل نے کہا تھا کہ تم میرے بھائی اور میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. بالکل. قابیل نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. حابیل نے کہا تم بے شک قتل کرو، میں تمہیں قتل نہیں کروں، میں نہیں قتل کروں. اور نہیں کیا، استعمال نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر
खाना जंगी, एक तो है ना कोई डाकू वगैरह है, वो और बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिससे अपनी जान की हिफाजत करते हुए या इज्जत की या माल की हिफाजत करते हुए जान दी वो शहीद है। कि अगर डाकुओं ने हमला कर दिया तब तो लड़ेंगे ना, वरना तो फिर फसाद बर्पा हो जाएगा। ये बात हो रही है आम मुसलमानों की। आम मुसलमान कोई खाना जंगी होगी जैसे सहाबा में हुई ना एक टाइम में, तो उसमें आपने फरमाया कि तलवार ना उठाओ। तो लिहाजा हजरत अम्मार के बारे में आता है कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जब हजरत अली और मुआविया का मसला शुरू हुआ है तो हजरत अली ने जंग की तैयारी की, मुआविया ने भी की ऑब्वियसली। तो हजरत अली ने सहाबा से कहा मेरा साथ दे। तो आप देखेंगे कि 3-4 सहाबा को छोड़कर कोई शरीक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुए? यही वजूहत है। लिहाजा हजरत अम्मार के पास गए, कहने लगे अम्मार आप मेरा साथ देंगे? अम्मार बहुत सीनियर सहाबा में से हैं। उन्होंने कहा कि अली, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा था अम्मार जब तक कुफार के खिलाफ जंग हो खूब लड़ना, और जब मुसलमान खाना जंगी करने लगे तो ओहद के उस पहाड़ पर, उस पत्थर पर, एक पत्थर की तरफ इशारा किया, हजरत अली को लेकर ना ओहद की तरफ आए और ओहद दूर से नजर आने लगा। तो फिर बात की तो कहने लगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा था अम्मार जब तक काफिरों के खिलाफ जिहाद हो खूब लड़ना, जब मुसलमानों में खाना जंगी होने लगे ना तो ओहद के उस पत्थर पर तलवार मार के तोड़ दो। और मैंने तोड़ दी। समझ गए? इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो जंगे हुई मुसलमानों में, 3 जंगे हैं जी, जंगे नहरवान, जंगे जुमल, जंगे सिफ़ैन। इनमें 4-5 सहाबा को निकालकर, अमीर मुआविया थे, अमर बिन अलास रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। इन 3-4 सीरियस संजीदा बड़े सहाबा को निकालकर 4-5 छोटे सहाबी थे। यानी कि छोटे सहाबी से मुराद जो बच्चे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, सिगार सहाबा, जैसे हसन थे, हुसैन थे रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, और इसी तरह मोहम्मद बिन अबू बकर थे, इस तरह के कुछ, अबू बकर के बेटे, इस तरह के कुछ जूनियर सहाबा को निकालकर, यानी कि टोटल अब 15 सहाबा कर ले। बाकी सारे अहले कूफा और अहले शाम थे। हजरत अली के साथ अहले कूफा थे, मुआविया के साथ अहले शाम थे रजी अल्लाह तआला अन्हु। सहाबा में शरीक हुए, खाना जंगी में नहीं जाए। समझ गए? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा प्यार था हजरत उसामा से। उसामा जो थे ये जैद बिन साबित के बेटे थे, सॉरी जैद बिन हारिस के, साबित नहीं, सॉरी जैद बिन हारिसा। वो जैद बिन हारिसा जिन्हें आपने अडॉप्ट किया हुआ, आपके अडॉप्टेड बेटे थे। इनकी माँ थी उम्मे एमन रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खादिमा खास थी। तो बहुत प्यार था आपको हजरत जैद और उम्मे एमन से भी बड़ा प्यार था। तो उनके बेटे थे उसामा, तो आप बहुत मोहब्बत रखते थे, समझिए आपके पोते थे वो, आप बहुत प्यार करते थे। इतना प्यार करते थे कि उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अलाउंस मुकर्रर किए हैं ना लोगों के, तो उसामा का अलाउंस अपने बेटे अब्दुल्ला से ज्यादा रखा। तो अब्दुल्ला ने कहा कि अब्बा आपने उसका अलाउंस ज्यादा रखा, हालांकि जब मैं जंगों में हिस्सा ले रहा था उसामा छोटा सा बच्चा था। तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा बेटे जितना प्यार उसामा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे तुमसे नहीं करते थे, और जितना प्यार उसामा के बाप से करते थे तुम्हारे बाप से नहीं करते थे। समझिए आप, इतना प्यार करते थे। तो वो उसामा थे, आपने उन्हें एक महाज पर भेजा, छोटी सी मुहिम थी, 20-22 सहाबी गए थे साथ। पता चला था कि बनु सलीम के कुछ लोग हमले के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा एक दस्ता कि उनको भगाओ। भगाया, माशाल्लाह कामयाब होकर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी फिक्र थी, फर्स्ट टाइम भेजा था, उसामा से प्यार भी बढ़ा था। तो आपने कहा अगर मैं सो भी रहा हूँ उसामा है तो मुझे जगा देना, इतनी आपको शिद्दत से उनकी कामयाबी का इंतजार था। खैर उसामा जब आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश थे, उसामा कामयाब होकर आए थे। उसामा खुद बयान करते हैं, वो कहते हैं मैं आया, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा, आप बड़े खुश थे, आपका चेहरा दमक रहा था 14वीं की चांद की तरह, और आपके चेहरे की अगर रोशनी का हाला महसूस हो रहा था। ये आपकी खुशी की शिद्दत होती थी, जब आप बहुत खुश होते थे ना तो आपका चेहरा चमकने लगता था। और सहाबा कहते हैं ऐसे एक रोशनी का हाला नजर आता था जैसे 14वीं के चांद के रोशनी का एक हाला सा बना होता है आपके, ऐसा होता था। और ऐसा तब होता था जब आप बहुत खुश होते थे। तो वो कहती इतने खुश थे आप, और मैं आपको बैठा बैठा हुआ था और आपको डिटेल बता रहा था कि आपने मुझे कहा सारी डिटेल बताओ, तो मैं डिटेल बता रहा था कि हम ऐसे गए, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। तो कहते बीच में यूं हुआ कि जब हम जंग कर रहे थे तो मैंने और एक अंसारी साहबी ने एक बंदे पर तलवार उठाई मुशरिकों में से, और उसने कहा ला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कहते हैं अंसारी ने तलवार नीचे कर दी, मैंने मार दिया उसको। जब ये बात बताई ना तो कहते एकदम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग पीला पड़ गया, वो चमक गायब हो गई, आपका रंग पीला पड़ गया। और आपने कहा उसामा तूने उसे मार दिया, हालांकि उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। कहते वो ये जुमला आप कहते गए, रिपीट करते गए। कहते मैंने कहा, बार बार कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे तो अपनी जान बचाने के लिए कहा था, मगर आपने मेरी बात नहीं सुनी। आप एक ट्रांस के अंदर वो जुमला कहते गए, कई बार कहा,
اور اتنی بار کہا کہ کہتے ہیں میں نے دل میں تمنا کی کہ کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا، نہ میں جنگ پر جاتا اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مجھے سننے کے لیے ملتی. اتنی بار کہا. اور پھر آخر میں کہا کہ اسامہ قیامت کے دن جب یہ کلمہ اللہ کے حضور اس بندے کے قتل کے خلاف تم سے جھگڑے گا، تم کیا جواب دو؟ حالانکہ آپ دیکھیں وہ مشرک تھا، تلوار گردن پر دیکھ کر اس نے کہا اشہدو لا الہ الا اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریشانی ہے اس کی کیفیت ہے. اگر یہ باتیں عام کی جائیں تو آپ کے یہاں ٹیررزم نہ بن سکے، ہے نا. ذرا ایک بار سوچیں جتنے حملے ہوئے ٹیررزم کے، ٹیررسٹ اٹیک ہوئے، مسجدوں پر ہوئے، درسگاہوں پر ہوئے، مدرسوں پر ہوئے، کوئی سنیما ہال میں ہوا، کوئی جسم فروشی کے کسی اڈے پر ہوا، کسی کلب میں ہوا، کسی سیاست کے ایوان میں ہوا. صرف دین کو ٹارگٹ بنایا گیا. کیوں؟ جو نماز پڑھتا ہے بس وہی کا واجب القتل ہے. تو اگر یہ سوچ پیدا کی جائے، یہ احادیث سنائی جائیں، لوگوں میں شعور پیدا کیا جائے، تو بچوں کو یہی بہکاتے ہیں نا کہ یہ گنہگار ہے، ان کو مار دو تم جنت میں جاؤ گے. تو ان کی سوچ کلیئر نہیں ہو جائے گی، وہ ان کے ہتھے نہیں چڑھیں گے. وہ لوگ محنت کرتے ہیں برین واشنگ کے لیے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں بتاتے، ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو بغیر تیراکی سکھائے دریا میں پھینکتے ہیں اپنے بچوں کو، پھر وہ جس کے ہتھے چڑھ گئے سو چڑھ گئے. تو لہٰذا ایک مومن کا قتل حرام ہے. اللہ فرما رہے ہیں کسی مومن کو جائز نہیں کہ جان بوجھ کے دوسرے مومن کو مارے. اگر مارا فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا، اس کی سزا جہنم ہے جس میں اس نے ہمیشہ رہنا ہے. اس کو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے. وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب نازل ہوا اس کے اوپر. ولعنہ، لعنت کر دی اللہ نے اس کے اوپر. استغفر اللہ. دیکھیں غضب اور لعنت ساتھ بیان ہو رہے ہیں. غضب ہوا اللہ کا اس کے اوپر. ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اللہ مغضوب لوگوں کی راہ نہ دینا. تو اللہ کہہ دیں وغضب اللہ علیہ، جس نے مومن ہوتے ہوئے دوسرے مومن کو مارا، قتل کیا بلا وجہ، اس پر میرا غضب نازل ہوا. ولعنہ، اور لعنت کر دی اللہ نے اس کے اوپر. لعین صرف شیطان ہے دراصل، لیکن ہر وہ بندہ جس سے لعنت والا کام کیا اس میں سے ایک وہ جہنم میں جائے گا. اور لانا کا مطلب ہوتا ہے معافی نہیں ملے گی. لانا کا لفظی مطلب یہی ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے. تو اگر ایک مسلمان بلا وجہ دوسرے مسلمان کو مارتا ہے، بلا وجہ سے مراد یہ ہے نہ حق مارنا. وجہ تو ہر کسی کے پاس ہوتی ہے نا، جائیداد لینی ہے بھائی کو مار دیا، کوئی جیلسی ہے، آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، کچھ بھی، ہزار باتیں ہیں جی. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ غصہ تھا حضرت یوسف پر کہ یہ ہمارے باپ کو زیادہ اچھا کیوں لگتا ہے نا. تو عجیب عجیب باتوں پر قتل ہوتے ہیں. ابھی جو میرا ڈرائیور ہے اس کے کزن نے ایک بندے کو 5 گولیاں مار. کس بات پر؟ 400 روپے کے جھگڑے. اس نے اس کا 400 روپیہ دینا تھا، وہ مانگ رہا تھا، اس نے دیا نہیں، اس نے کوئی ڈنڈے سے اس کو مارا. اس اللہ کے بندے نے گن لے کر اس کو 5 گولیاں ماری. استغفر اللہ. 2-3 گولیاں اس کی باڈی سے نکلی ہیں، 2 ابھی نکل نہیں رہی. وہ کسی ایسی جگہ اسٹک ہوئی ہے، ظاہر ہے ڈیٹیل تو مجھے نہیں پتا. تو ان کو بھی ظاہر آپ کو پتا ہے جب ایسے لوگ بھاگ جاتے پھر پولیس سب کو پریشان کرتی ہے، تو وہ ان کو بھی یعنی کہ گھر آتی ہے، بار بار چیک کرتے ہیں بار بار. تو میں اس سے کہہ رہی تھی، میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ. میں نے کہا مجھے پتا تو نہیں ہے لیکن میری عقل یہ کہتی ہے کہ ایک گولی کی قیمت بھی 400 روپے سے زیادہ ہی ہوگی جو اس نے جا کر چلائی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ویسے میں کہتی ہوں کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ اچھی ایکٹیویٹیز میں ملوث نہیں ہے، ورنہ گن کہاں سے آئی اس کے پاس. خیر وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن آپ دیکھیے بندہ کہتے ہیں ان باتوں پہ بھی قتل ہوتی ہے، ان باتوں پہ 4 کروڑ ہے، بندہ کہاں سبب بنتا ہے. اتنا پیسہ ہے تو دے نہیں رہا واقعی گولی کی قیمت بھی زیادہ ہی ہوگی. ابھی پچھلے دنوں نہیں، میں خود اتنی حیران ہوتی ہوں لوگوں پر. پچھلے دنوں ایک کیس اخبار میں دیکھتی تھی، قتل کا ایک کیس انویسٹیگیٹ ہو رہا تھا. فائنلی وہ انویسٹیگیٹ ہو گیا. تو وہ جو رپورٹ میں دیکھ رہی تھی ان کے جو بندہ پکڑا گیا، کیا جھگڑا تھا جی، پیسوں کے لین دین کا جھگڑا تھا جس نے دوسرے کو مارا ہے. 1.5 لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ روپیہ دینا تھا اس نے، جو قتل ہوا نا اس نے قاتل کو 1.5 لاکھ دینا تھا جو دے نہیں رہا، تو اس نے اس کو مار دی. 1.5 لاکھ روپیہ.
آج آپ اپنے گھر کی گروسری کرنے جاتے ہیں نا تو ہارڈلی لاکھ روپے میں ہوتی ہے. آج کل ایک جو 6-7 لوگوں کی فیملی ہے, جیسے میری ماشاءاللہ بڑی فیملی ہے, تو میری تو 80-90 ہزار میں گروسری ہوتی ہے, 1.5 لاکھ روپیہ. اور اگر آپ اس میں گوشت وغیرہ سب کچھ ڈال لیں, پورے مہینے کا تیل شیل گھر کا کوکنگ آئل اور یہ سب کچھ آپ ڈالیں, بچوں کے اسکول کی جو چیزیں لاتے ہیں وہ بھی ڈالیں, بل نکال کر, تو آپ کے گھر کا ملازم کی تنخواہ وغیرہ ڈال کر آپ کا 1.5-2 لاکھ روپے لگ جاتا ہے. اس میں بل شامل نہیں ہے, بجلی کا بل تو بالکل نہیں ہے. بجلی کا آیا بل آ جا کے. اچھی باتیں بولے. تو میں کہنا یہ چاہتی ہوں, 1-1.5 لاکھ کے پیچھے بندہ مار دیا, 1.5 لاکھ کے پیچھے. کیا ہے 1.5 لاکھ, کیا ہے 1.5 لاکھ, کچھ بھی نہیں. اصل بات یہ انسانی جان کی تو کوئی قیمت ہی نہیں. ایک بندہ جب مارتے ہو, ایک بندہ جب قتل کرتے ہو, تو ذرا ایک دفعہ سوچو, ماں باپ کتنی دعائیں کرتے ہیں شادی کے بعد کہ اللہ ہمیں اولاد عطا کرے. پھر ایک عورت 9 ماہ سے پیٹ میں رکھتی ہے, وہ جنم لیتا ہے, پیدا ہوتا ہے, ایک عورت جان پر کھیل کر اسے دنیا میں لاتی ہے. پھر اس کو پالنے کے لیے پورا خاندان اپنا حصہ ڈالتا ہے, ماں باپ دادا دادی سب مل کر پالتے ہیں, اور 25-26 سال لگا کر ایک انسان جوان ہوتا ہے. اس 25-26 سال کی محنت کو ایک لمحے میں ایک گولی مار کے مار دیتے ہو, ایک موبائل کے پیچھے, ایک گاڑی کے پیچھے, ایک 2-4 لاکھ کے پیچھے. اتنا ظلم. ایک انسان کے, ایک جوان انسان جو ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا, آپ کا بیٹا ہو, میرا ہو, یہ بچی ہے, اس کے پیچھے ایک مرد عورت کی پوری جوانی لگی ہوتی ہے. وہ اپنی پوری جوانی گالتے ہیں تو جا کر ایک بچہ جوان ہوتا ہے. تو ایک انسان تھوڑی مرتا ہے, ان کے 25-26 سال, ان کے خواب, ان کی آرزویں, ان کی محبت, ہر چیز مر جاتی. اور پھر بے حیا جو قتل کرتا ہے وہ اپنے خاندان کو بھی تو اتنا ہی دکھ دیتا ہے. خود تو جیل چلا گیا, جو بچے ہیں, بیوی ہے, ماں ہے, باپ ہے, اس کے ماں باپ نے بھی تو وہی محنت کر کے اسے پالا ہے. خود جو جیل میں چلا گیا, خود تو وہ جیل میں چلا گیا جو ماں باپ کو آزار دے گیا, نہ وہ زندہ تو نہ وہ مردہ. اگر شادی ہوئی ہے تو بیوی, نہ بیوہ اور نہ آباد. اگر بچے ہیں, بغیر قصور کے قاتل کی اولاد ہو گئی, انہوں نے تو کچھ نہیں کیا, وہ تو معصوم ہے. نہیں سوچتے. صرف مقتول کے گھر والوں کو لاوارث نہیں کرتے, اپنے گھر کو بھی لاوارث کر دیتے. اور مقتول کے گھر والے کو تو ہمدردی ملتی ہے, ان کے گھر والوں کو تو معاشرے کی نفرت بھی سہنی پڑتی ہے, حالانکہ انہوں نے کیا کچھ نہیں ہو, صرف ایک لمحے کا غصہ. تو سب سے بڑا جرم انسان کی جان لینا. اللہ کا شاہکار ہے انسان. آپ دیکھیں, اللہ ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے. میں ہر چیز کو نظر انداز کر سکتی ہوں, لیکن اگر کوئی میرے بچے کو تکلیف دے, میں نظر انداز نہیں کر سکتی. تو اللہ کریم نے انسان کو, آدم کو, اپنے ہاتھوں سے تخلیق کی. تو جب کوئی ایک آدمی کو مارتا ہے تو اللہ کو کتنا غضب آتا ہے, میں اس چیز کو امیجن نہیں کر پاتی. ایک دفعہ پی ٹی وی پر ایک پروگرام میں نے دیکھا تھا, پی ٹی وی کا ایک پروگرام دیکھا تھا, دیکھا میں نے اسی پر تھا, یوٹیوب پر ہی, ریہیبلیٹیشن کے بارے میں تھا, جن پر تیزاب پھینک دیتے ہیں نا, ایسڈ برن. تو اس میں مجھے آج تک نہیں بھولتی, ایک مرد تھا, ایک بندہ تھا, درمیانی عمر کے 30-35 سال کا آدمی تھا. رات کو وہ سو رہا تھا, اس کے چہرے پر کوئی تیزاب پھینک گیا. تو اس کی اصل تصویر بھی دکھائی انہوں نے, اور جلنے کے بعد جو اس کی شکل تھی. اتنا خوبصورت آدمی تھا, عام طور پر مرد اتنے خوبصورت نہیں ہوتے, وہ بڑا خوبصورت آدمی تھا. اور جل کر ایسے ہو نا جیسے پلاسٹک کی گڑیا کو آپ جلا دیں تو وہ پگھل جاتی. مجھے اس قدر شدید تکلیف ہوئی کہ اللہ کو کتنا غضب آیا ہوگا. اللہ پاک کو ہمارا تصویر بنانا پسند نہیں ہے, کہ قیامت کے دن مصور کی سزا, فیس بنانے والے کی سزا یہ ہوگی کہ اس میں جان ڈال. تو جس نے اللہ کی بنائی تصویر کو بگاڑا, اللہ کیسے غضب نہ. میں نے ایک پینٹنگ کی ہو, بنا کے رکھی ہو, میرا کوئی بچہ اس پہ چائے گرا دے, میں اسے بھی ماروں گی نا, میں نے اتنی محنت کی ہے بھائی, تو مندے تھے. اللہ نے جسے بنایا اپنی ہاتھ سے, اللہ ہماری شکلیں جو ہیں ہر کسی کی اپنی خواہش کے مطابق بنواتے ہیں فرشتوں سے, تو اس کو بگاڑا, اللہ کو کتنا غضب آیا. استغفر اللہ. اصل میں ہم سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں نا. اگر مجھے کسی نے نہ کہی تو نہ کیوں کہی, یہ میرا پیسہ نہیں دے رہا, یہ دے کیوں نہیں رہا. بھائی ہو سکتا ہے اگلا مجبور ہو, نہ بھی ہو, چلو ہو سکتا ہے تنگ کر رہا ہو,
مگر کیا واقعی اس کا حل مار دینا ہے؟ اس کو مار کر تم کہاں جاؤ گے؟ تمہارے خاندان کا کیا ہوگا؟ اس کے لیے نہیں، اپنے لیے سوچو. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے لیے تو سوچو تمہارا کیا انجام کار. تو قتل عمد سب سے گھٹیا ہے اور اسلام میں سب سے ناپسند ہے. اس کی کوئی معافی نہیں ہے جی، اس کی کوئی معافی سوائے اس کے کہ بندہ زندگی میں توبہ کر لے، وہ الگ بات ہے، وہ پھر معاف کرنے والی اللہ کی ذات ہے. لیکن جو قتل کر کے دندناتے پھرتے ہیں اور پیشہ ور قاتل ہیں، اور یہ سیاستدان جو لوگوں کو مرواتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں لوگوں میں ٹیرر ڈالنے کے لیے ضلع شاہ مارا گیا نا بچہ. اب آپ دیکھیں ضلع شاہ، مجھے کوئی اس سے انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ کس پارٹی کی طرف ہیں، میں یہ بات نہیں کر رہی، میں صرف واقعاتی امر کی بات کر رہی ہوں. امر واقعہ کیا ہے؟ ضلع شاہ ایک اسپیشل چائلڈ تھا، عمر اس کی 14-15 سال کی، لگتا ہوا ایسا تھا 20-25 سال کا ہو. اسپیشل چائلڈ تھا جو ذہنی طور پر پیچھے ہوتے. ان لوگوں نے اس کو مار مار کر مار ڈالا. ڈاکٹرز کی رپورٹ تھی کہ اس کی 16 کے پتہ نہیں 17 میں تھوڑا بھول گئی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی اور اس کی کئی جگہ سے کھال نکلی ہوئی تھی، یعنی کہ اس کو تشدد کر کے مار مار کے مار دیا. وجہ کیا تھی؟ صرف لوگوں میں ٹیرر ڈالنا کہ لوگ زمان پارک سے نکل جائیں. ضلع شاہ کی موت کا جواب کون دے؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ ایک انسان، ایک مسلمان، اور پھر وہ معصوم انسان، کیونکہ وہ مینٹلی ریٹارڈڈ تھا نا، وہ نہ کسی کا برا کر ہی نہیں سکتا تھا، معصوم تھا، ذہنی عمر اپنے ذہن سے بچہ تھا. صرف اس لیے مار دیا کہ وہ آپ کے سیاسی مخالف کو پسند کرتا ہے. چلو گھناؤں نے جرائیں گے. اور ایسے مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے افراد کو اگر آپ حاکم بناتے رہیں گے تو پھر آپ کو یہی کچھ سہنا پڑے گا، یہی کچھ سہنا پڑے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی ایک کی بات ہے کتنے ہی مارے گئے. ابھی دیکھیں عمران ریاض خان کا پتہ نہیں. یہ نہ کہیے گا کہ یہ سیاسی ٹاک ہے، یہ سیاسی ٹاک نہیں ہے، یہ آپ کے معاشرے میں ہو رہا ہے. اگر ایک بندہ اپنا کوئی سیاسی نقطۂ نظر رکھتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ اسے مار ڈالا جائے؟ کیا اس کا مطلب یہ اسے اٹھا لیا جائے؟ اس کے گھر والوں کو یہ بھی پتہ نہ چلے وہ زندہ یا مر گیا؟ ارشد شریف جو مار دیے گیا، کیا جرم تھا اس کا؟ قاتل تھا، ڈاکو تھا، زانی تھا، کیا کیا تھا اس نے؟ حکومت کے خلاف بولا تھا نا. سب کو حق ہے بولنے کا. عمر جیسا بندہ جو اتنی بڑی ریاست کا حکمران ہے اور اتنے نیک بھی ہیں، وہ کھڑے ہر ایک عام بندہ کہتے عمر پہلے جمعے کا خطبہ بنا دے، ہمیں آپ ڈیزرو نہیں کرتے، پہلے کلیئر کرے قمیض کہاں سے بنی آپ کی. ہم سب کو ایک ایک چادر ملی، آپ اتنے لمبے تڑنگے، ایک چادر میں تو قمیض بنی نہیں ہوگی، دوسری چادر کہاں سے آئی؟ جب آپ بتائیں گے نا ہمیں تب خطبہ دینا جمعے کا. عمر نے تو نہیں کہا چپو تھے ذرا پاؤ کہہ دے مارو 4 چھتر. عمر نے تو نہیں کہا رضی اللہ تعالیٰ نے. عمر نے کہا آؤ بتاؤ عبداللہ. پھر انہوں نے کہا میں نے اپنی چادر ابا کو دی کیونکہ ابا کو شرٹ کی ضرورت تھی. تب انہوں نے کہا ہاں اب تم خطبہ دے سکتے. تو ہما شما آپ کے میرے جیسے لوگ، یعنی آپ فرض کریں کہ میں کوئی فنڈ آپ سے جمع کرتی ہوں کہ بھائی کسی کو دینا ہے، تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی اس کی ضرورت تو پوری نہیں ہوئی تو فنڈ کہاں گیا؟ تو میں کہوں اچھا آپ تو مجھ سے پوچھو گے، کیوں آپ کا حق نہیں؟ فنڈ جمع ہوا ہے نا، میں نے جمع کیا، تو آپ کو مجھے کوشچن کرنے کا حق نہیں؟ لہٰذا حکومت پر سوال اٹھانے کا حق ہر عوام کے بندے کو حاصل. لیکن یہ کیسے لوگ ہیں؟ ہمارا معاشرہ کس نہج پر چل رہا ہے؟ ہم آرام سے کہتے ہیں کہ سیاسی مسئلے، یہ سیاسی مسئلے نہیں ہیں. ایک مسلمان مار دیا گیا، کیوں مار دیا گیا بھائی؟ ایک مسلمان بچہ مار دیا گیا جو بیچارہ مینٹلی ریٹارڈڈ بھی تھا اور اتنے ظلم کے ساتھ ہڈیاں توڑ توڑ کر مار دیا گیا. کیوں؟ کیا کیا تھا اس نے؟ عمران ریاض خان اٹھا لیے گئے، کیوں؟ ان کا پتہ ہی نہیں زندہ ہے مر گئے ہیں کہاں ہیں، کیا جرم کیا ہے انہوں نے؟ یہ حق کسی کو نہیں، گورنمنٹ کو بھی نہیں ہے، کسی کو حق نہیں ہے کسی کی جان لینے کا. اور ایک مسلمان کی جان لینے کا حق صرف تب ہوتا ہے جب ایک مسلمان کو مارنے کا گورنمنٹ کو ہے. کب ہے؟ جب وہ قاتل ہے. قاتل کو قتل کرنے کا حق ہے گورنمنٹ کے پاس. اچھا اس میں بھی گورنمنٹ کیا کوشش کرتی ہے کہ پہلے صلح کرا دو، بیعت پر بات راضی کر دو. قتل خطا میں تو خاص طور پر یہ کوشش کی جائے. اس کے بعد زانی کو سنسار کرنے کا حق ہے. اس کے بعد ڈاکو کو مارنے کا حق ہے، ڈاکو مارا جائے گا، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. اللہ نے خود کہا کہ ڈاکو اور ٹیررسٹ ان دونوں کو معاف نہیں کیا جائے گا. ہاں اگر وہ پکڑے جانے سے پہلے باز آ چکے ہوں اور یہ بات ثابت ہو جائے تو چھوڑ دو، ورنہ بعد میں پکڑے جانے کے بعد کہنا ہم نہیں کریں گے. ڈونٹ کیئر، ان کی بات مت سنو.
انہیں سزا دو. ڈاکو ٹیررسٹ, ٹھیک ہے, جادوگر کو قتل کیا جائے گا اگر اس کا جادوگر ہونا ثابت ہو. جھوٹے جادوگر کو نہیں, جھوٹے جادوگر کو تو پکڑ کر 4-5 لگا کے چھوڑا جائے نا, اس کو 6 مہینے قید میں ڈال دو, تعزیر کی سزا دی جائے گی. اصلی جادوگر جسے جادو آتا ہو اور اس نے جادو سے کسی کو قتل کیا, یعنی ایسا جادو کیا کہ کوئی بیمار ہو کر مرا اور یہ بات ثابت ہو سکے, یہ بات ثابت کرنا محال ہے نا. لیکن اگر کسی طریقے سے ثابت ہو جائے, ثبوت مل جائے, تو جادوگر کو قتل کیا جا سکتا ہے, مگر بات وہی ہے کہ اس کی ایویڈنس لانا آلموسٹ امپاسبل. اور باغی جو ایسی حکومت کے خلاف بغاوت کرے جو اسلامی بنیادوں پر قائم, سمجھ گئے, اس کے سوا گورنمنٹ کسی کو مار سکتی ہے؟ نہیں مار سکتی. اگر حکمران بھی کسی کو قتل کر دے گا تو بدلے میں حکمران بھی قتل ہوگی. یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے یہاں تو لا انہوں نے اپنی مرضی سے موڑا ہوا ہے, ہمارا آئین تو ایسا نہیں ہے, مگر یہ اپنے اوپر لا امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتے نا. قانون یہی ہے, اگر ایک حاکم نے, اگر پرائم منسٹر کسی بندے کو مار دیتا ہے اسے بھی قتل کیا جائے. ہاں دیٹ پر مقتول کے گھر والے راضی ہو جائیں تو الگ بات ہے. قتل خطا ہوگا تو حکم اور ہے, قتل عمد ہوگا تو حکم اور. تو یہ تو مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے, کسی کو حق حاصل نہیں. اور ہر بات کو یہ کہہ کر مت چھوڑ دیا کریں کہ یہ سیاسی باتیں. پہلی بات تو یہ ہے انسان جہاں ہوں گے وہاں سیاست ہوگی. سیاست کیا ہے؟ سیاست یہ ہے کہ آپ کا ملک کیسے چلے گا. تو اگر آپ ایک ملک میں رہیں گے تو اس کو چلانے کا نظام بھی تو بنائیں گے. تو سیاست کو درست کیے بغیر آپ ملک کا نظام نہیں بنا سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ گئے تھے تو کیا سیاست میں حصہ نہیں لیا آپ نے؟ کیا مدینے کے حاکم نہیں بنے؟ کیا مدینے کے نظام کو نہیں چلایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر سیاست دان نہیں تھے؟ حاکم مدینہ تھے, اسلامی ریاست کے خلیفہ تھے, تو کیا سیاست نہیں کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ تجارت, سیاست ہی کرتے تھے نا. عمر کیا سیاست دان نہیں تھے؟ عثمان کیا سیاست دان نہیں تھے؟ علی کیا سیاست دان نہیں تھے؟ کیا معاویہ سیاست دان نہیں تھے؟ کیا حسن سیاست دان نہیں تھے؟ کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی معاملات کی درستگی کے لیے نہیں اٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو یہ جو ایک جملہ نا ہم غیر سیاسی ہیں, غیر سیاسی صرف جانور ہوتے ہیں کیونکہ انہیں سیاست کی ضرورت نہیں ہے نا, وہ علیحدہ علیحدہ جیتے. تو آپ دیکھیں نا 500 ہرن کھڑا ہے, ایک شیر آ کر ایک کو پکڑ کر سارے بھاگ جاتے ہیں. سیاسی بھائی کھاتے تو کھائے, ہم کیوں مصیبت میں پڑے. پر آپ ایسے سروائیو نہیں کر سکتے. آپ کو اکٹھے رہنا ہے. انسان سب سے کمزور ہے نا فزیکلی. انسان اکیلا نہیں جی سکتا, انسان کو ضرورت ہے سب کی, ہے نا. تو جب اکٹھے رہنا ہے تو پھر اکٹھے رہنے کے کچھ قاعدے ہوں گے, اور یہی سویلائزڈ قاعدے سیاست کہلاتے ہیں. تو آپ سیاست سے کنارہ کش ہو کر نہیں جی سکتے. یاد رکھیے گا, جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. فرعون بھی فرعون اسی لیے تھے کہ ان کی سیاست دین سے الگ تھی. آپ نے بھی فرعون بنایا ہوا ہے اپنے حاکموں کو, کیونکہ جو دین والے ہیں کہتے ہیں ہم سیاست سے دور ہیں. تو آپ کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہوگا. کچھ نہیں تو کم از کم ووٹ صحیح لوگوں کو دیں, اپنا کام کریں, کچھ تو کریں, کچھ تو کریں. ورنہ تو کل آپ کے گھر میں بھی ہوگا, آپ کا بیٹا حکومت کے خلاف بولے گا, حکومت اسے بھی اٹھا کے لے جائے گی. اللہ رحم فرمائے, یہی کچھ ہوگا نا. تو یہ طریقہ نہیں ہے. حکومت کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کے گھر آ کر کسی کو اٹھا کے لے جائے. حکومت کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کو مروا دے. حکومت کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی بات نہ ماننے والے کی ہڈیاں توڑوا کے قتل کروا دے. اور یہ تو وہ 3-4 باتیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں, اندر خانے پتہ نہیں کیا کیا کس کس کے ساتھ ہوا جو ہمیں علم ہی نہیں. یہ سب ظلم, اور ظلم پر خاموش رہنا بھی ظلم ہے, یہ بھی یاد رکھیے. لہٰذا جاگیں اور جگائیں. بات سیاست کی نہیں ہے, بات اپنے تحفظ کی. تو یہ لعنت پھر ہر اس بندے کے لیے ہے, اور اللہ کا غضب ہر اس بندے کے لیے ہے جو مسلمانوں کی ہلاکت میں شریک. تو بڑی ہلکے سمجھا جاتا ہے نا کہ ایک نیند دیوانے بچے کو مار دیا جائے, کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. یہ قیامت کے دن دیکھیے اس معصوم. مجھے بہت غم ہے ذل شاہ کی موت, بہت غم ہے. میرا کوئی رشتہ دار تو نہیں تھا, لیکن ایک مسلمان تھا, ایک بچہ تھا, اور مینٹلی ریٹارڈ تھا, معصوم تھا. آپ کہاں رہتی ہیں؟ جی گورنمنٹ نے مروایا. زمان پارک ہوتا تھا نا وہ, تو جب عمران خان کے ارد گرد سے لوگوں کو منتشر کیا تو
عمران خان کو تو مروا نہیں سکتے تھے تو اسے مروا دیا، اپنی سیاسی دشمنیوں کے لیے لوگوں کو یوز کیا، ظاہر ہے گورنمنٹ نے مروایا، تو جس جس نے حصہ لیا سبھی آپ دیکھیں گے سزا پائیں گے. یہ میں آپ کو ایگزامپلری کیس بتا رہی ہوں. اور میں پھر آپ سے کہہ رہی ہوں، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کس کو ووٹ ڈالیں، دیٹ از یور پرابلم، کیونکہ آپ کے اپنے ووٹ کا جواب آپ نے خود دینا ہے، لیکن کم از کم باطل کو باطل اور حق کو حق تو کہیں. یعنی اس کے ماں باپ پر کیا گزری ہوں. میں 2 بچے ایسے ہیں جن کا میں سوچتی ہوں تو میرا دل دکھتا ہے. ایک مردان یونیورسٹی میں جو لڑکا مار دیا تھا ان لوگوں نے توہین رسالت کا وہ بنا کر بہانا، اس کو بھی اتنا مارا تھا کہ اس کی ماں کہتی تھی کہ اس کی ساری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی، اس کے ہاتھوں کی ہڈیاں، اس کے چہرے کی ہڈیاں، تو ٹھڈے مار مار کے ڈنڈے مار مار کے مار جو دیا تھا اس بیچارے کو. آپ سوچے جب جوان بچے کی ایسی لاش دھرائی ہوگی اس کی ماں پہ کیا گزری ہو، اس کے باپ پہ کیا گزری ہو. یہ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ پتہ نہیں پیچھے کیا مقصد تھا، کیا ڈرامہ تھا، مجھے نہیں پتا، کیونکہ سچ تو سامنے آتا نہیں ہے یہاں پہ. لیکن اللہ سے کیا جواب دیں. اور دوسرا ذل شاہ کا مجھے یہی آتا ہے کہ ایک مینٹلی ریٹارڈ بچہ تھا، تو جب اس کی ایسی لاش آئی ہوگی تو اس کے ماں باپ پر کیا گزری ہوگی کہ ایسے کوئی کسی کو مارتا ہے. پتہ نہیں اللہ کو کیا جواب دے. تو انسان کی زندگی سے قیمتی کچھ نہیں. پڑھیں گے آپ کا رب فرماتا ہے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے سورہ مائدہ میں، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا، اور جس نے ایک بندے کو ناحق مارا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. اور پھر وہ بندہ مومن ہے. ان باتوں کو ہلکا نہ سمجھے. اور میں آپ سے بحث کیوں کر رہی ہوں؟ اس لیے کہ جو ظلم کو ظلم نہ کہے وہ بھی گنہگار، کیونکہ ظالم کو ظالم ہم ہی بناتے ہیں ظلم سہ سہ کر. مومن دبا ہوا تھکا ہوا نہیں ہوتا. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا. کس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے؟ جس نے ایک مومن کو ناحق مار ڈالا. یہ میں آج آپ سے کہہ رہی ہوں، قیامت کے دن آپ دیکھیں گے یہ جو آپ کا حکمرانوں کا لاٹ ہے نا، سوائے اس ایک آدھ کے جس نے توبہ کر لی، اللہ نے توفیق دے دی، یہ سب جہنم میں جائیں گے. کیوں جائیں گے؟ مسلمانوں پر جو ظلم انہوں نے روا رکھا ہے اس کی وجہ سے جائیں گے. بہت اذیت میں ہے اللہ کے بندے، بہت اذیت میں، ہر اعتبار سے تکلیف اٹھا رہے ہیں. اور اس ساری تکلیف کے ذمہ دار پاکستان کے حالات نہیں ہے. پاکستان کے حالات میں کوئی خرابی نہیں ہے، صرف یہ جو ہمارا حکمران طبقہ ہے یہ ہے اس کا ذمہ دار. بیوروکریسی یہ ذمہ دار ہے. تو یہ سب اس کی سزا پائیں گے. مومن کو تنگ کرنے والا نہ دنیا میں سکون پائے گا نہ آخرت میں پائے گا. سب کو تو ڈال دیا کیا ہوا ہے نا، بھگتے ہیں. آپ دنیا میں اپنا کام کریں، اگر آپ نہیں کام کریں گے تو آپ بھی سزا پائیں گے. اپنی خاموشی کی ظاہر سزاؤں میں فرق ہوگا. جو کر سکے وہ کریں. کچھ نہ کچھ تو کر ہی سکتے، کچھ نہیں کر سکتے تو نفل حاجت پڑھ کے دعا بھی نہیں کر سکتے، وہ تو کریں. جہاں بول سکتے ہیں وہاں بات کریں. دیکھیں بات کرنا فرض ہے، حق بات کرنا فرض ہے. ایک کو کریں، 2 کو کریں، 10 کو کریں، اپنے بچے کو کریں. اسی طرح چینج چلتی ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق بیان کرنا شروع کیا ایک ایک بندے سے کرنا شروع کیا، پھر ایک بندے سے 40-50 کی جماعت بنی، پھر 200-250 لوگ ہوئے، پھر مدینہ کے لوگ مسلمان ہوئے 2-2.5 ہزار ہوئے. پھر اللہ نے وہ وقت دکھایا حج کے موقع پر جو موجود حاجی تھے ان کی تعداد 1.5 لاکھ. تو کوئی بھی تحریک جب چلتی ہے شعور کی، بیداری کی، وہ انٹرنیشنل نہیں ہوتی، وہ 1% سے چلتی اور پھر اللہ اس کو وسعت دے دیتی. تو کہیں، بولیں، لکھیں، بتائیں، جو کر سکتے ہیں کریں. اور اگر آپ اتنے ہی بے بس آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایک بندے کو بھی نہیں کہہ سکتے، تو پھر دعا ہی کر لیں، دعا ہی کر لیں، اللہ سے مانگ ہی لیں. اتنے بے بس ہو کر نہ بیٹھے. یہ تھکے ہوئے، یہ بے حال لوگ، مسلمان ایسے تھوڑی ہوتے. مسلمان تو رخ بدل دینے والے ہوتے ہیں. مسلمان تو قید میں بھی نہیں ہار، موت سامنے دیکھ کر بھی مایوس ہوتے. مسلمان ایسے بے بالوں پر نہیں ہوتے. اوہو، وہ اقبال کہتے ہیں نا، خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت ذات. کہ شاہین کا بچہ کوے کے ساتھ پل کر کوا بن گیا. ہمارا وہ حال ہے. ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے. آپ دیکھیے
حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بحر معونہ کا واقعہ پیش آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ تبلیغ کے لیے بھیجے، ظالموں نے بدعہدی کر کے سب کو شہید کر دیا، صرف خبیب اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ پکڑ لیے، ان کو مکہ والوں کے ہاتھوں بیچ دیا، پیسوں کے بدلے میں خرید لیا۔ صفوان بن امیہ جو تھا اس نے خریدا حضرت زید کو، اور حضرت خبیب کو ایک دوسرے نے خریدا، میں بھول گئی کس نے۔ دونوں کے باپ بدر میں مارے گئے تھے، تو اپنے طور پر اپنے باپوں کے قتل کی عوض خرید لیا، ان کو قتل کریں گے پتلے، اپنا ایک دماغ تھا ان کا، جاہل تھے بیچارے اس ٹائم۔ اب جب خریدا تو مہینہ محرم کا تھا، سمجھ گئے؟ اب محرم حرام مہینہ، تو حرام مہینے میں قتل نہیں کرنا، تو قید کر دیا کہ محرم ختم ہوگا تو قتل کریں گے، تو ایک مہینہ قید رہے۔ اب ان کو پتا تھا ہمیں قتل کیا جائے، پتا تھا ہمیں، اس نے اپنے باپ کے، مجھے خریدا اس نے، دونوں کو الگ الگ قید کیا، ٹھیک ہے۔ کیا کرتے تھے؟ ویسے کہ ویسے خوش رہتے تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انٹریکشن لوگوں سے نہیں ہو سکا، یعنی ان کو باہر سے کھانا دے دیتا تھا، ان کا جو نگران بنایا گیا تھا ایک بندہ تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفوان نے اپنی بہن کے گھر میں رکھا، ان کی بہن کے گھر میں نیچے طے خانہ تھا، وہاں پر رکھا۔ اب گھر میں ان کی بہن ہوتی تھی اور بھانجا تھا، تو اب کیا ہوتا تھا کہ وہ ظاہر باتیں بڑی مشہور تھی نا، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، فلانے ڈمکانے، تو بچہ تھا 8-9 سال کا، تو وہ آ جاتا تھا حضرت زید کے پاس اور بیٹھ جاتا تھا، ہاتھ باندھ دیتے تھے حضرت زید کے، کبھی کھول بھی دیتے تھے، اینی ویز ان کو کمرے میں بند کیا ہوا تھا، وہ بچہ آ جاتا تھا، تو حضرت زید قرآن پڑھتے، نماز پڑھتے، بچے سے باتیں کرتے، کھیلتے، بچے کی دوستی ہو گئی۔ اچھا تمہیں کیوں باندھا ہوا ہے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اب ظاہری بات ہے وہ تو بتوں کی پوجا دیکھتا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم کیا پڑھ رہے ہو، حضرت زید اس کو بتاتے رہتے، ظاہر ہے وہ اپنی ماں کو بتاتا رہتا۔ اب وہ آتی، وہ خاتون جو تھی صفوان بن امیہ کی بہن جو تھی، وہ آتی، کھانا وغیرہ لاتی، آہستہ آہستہ بات چیت ہونے لگی، تو دل پر رفتہ رفتہ بات اثر کرنے لگی۔ بہرحال محرم ختم ہو گیا، سفر کا پہلی تھی اگلے دن، تو اناؤنس کر دیا گیا ابو سفیان کی طرف سے نا مکہ میں کہ کل بدلہ لیا جائے گا ان دونوں کے باپوں کا، سب لوگ آئیں۔ اناؤنس ہو گیا، اناؤنسمنٹ سنی صفوان کی بہنیں تو آئیں، کہنے لگی کہ اب تمہیں مزہ آئے گا، بڑے محمد کے فالوور بنتے ہو نا صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہیں کل قتل کر دیا جائے گا۔ چپ رہے حضرت زید، کچھ بھی نہیں بولے، تو کہنے لگی اچھا کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ۔ وہ کہنے لگے اگر اس طرح دے دو تو تمہاری مہربانی ہے، میں ذرا پاکی کر لوں، بال وغیرہ صاف کر لوں، پیوبی خیر صاف کر لوں، میں نہا دھو کر پاک ہونا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی اچھا میں بھجواتی ہوں، بیٹے کے ہاتھ اس طرح بھیج دیا۔ اب وہ بچے کی دوستی تھی، وہ آیا تو بیٹھ گیا حضرت زید کے پاس، کچھ دیر گزری وہ واپس نہیں گیا، تو ماں تھی گھبرا گئی، اس کو لگا کہ کل اس کو قتل کیا جانا ہے، اس طرح دے کر میں نے بیٹا بھیج دیا کہ اس نے میرا بیٹا مار دیا۔ بھاگی آئی تو دیکھا کہ وہ بیٹھے ایز یوزول جیسے روز ہوتا تو باتیں کر رہے اور کھیل رہے ہیں حضرت زید اس کے ساتھ، تو وہ حیران ہو گئی، کہنے لگی تمہیں پتا ہے میں ابھی کیوں آئی ہوں؟ انہوں نے کہا مجھے کیسے پتا ہوگا آپ کیوں آئی ہیں؟ وہ کہنے لگی میں نے تم اس طرح بھجوایا اور اتنی دیر میرا بیٹا نے، تو مجھے ڈر لگا کہ کل تمہیں قتل کیا جانا ہے، اس سے اور رنج میں تم میرے بیٹا ہی نہ مار دو، تمہارے پاس اس طرح تو ہے۔ وہ کہنے لگے استغفر اللہ، میں کوئی بھیڑیا یا چیتا ہوں؟ میں ایک مسلمان ہوں، مسلمان اپنے محسن کو تکلیف نہیں دیتا، آپ نے تو میرا اتنا خیال رکھا، اور یہ تو معصوم ہے، ویسے بھی بچہ ہے، اس کو ماروں گا میں؟ آپ نے میرے بارے میں ایسا گمان کیسے کیا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ ماں بیٹا مسلمان ہو گئے، ہم تو گھروں میں ہارے بیٹھے ہیں، باہر گاڑیاں کھڑی ہیں، گھر ہیں ہمارے، فریج بھرے ہوئے ہیں نعمتوں سے، گروسری مہینے کی پڑی ہوئی ہے، کپڑے اتنے ہیں کہ یاد بھی نہیں رہتے کون کون سے ہیں، ہم پھر بھی ہارے ہوئے، وہ قید میں بیٹھے، انہیں پتہ ہے مجھے صبح قتل کر دیا جانا ہے، بالکل ریلیکس ہے، اور اس وقت بھی کام کر رہے ہیں۔ وہ ماں بیٹا مسلمان ہو گئے۔ پھر اگلے دن حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے گئے، اور حضرت حبیب اور زید کو جب آخری انہوں نے کہا تمہاری خواہش کیا ہے، پہلے حضرت حبیب کو پوچھا، انہوں نے کہا میں 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا پڑھ لو، تو نفل پڑھے، اور پھر سلام پھیرا حضرت حبیب نے، اور کہنے لگے اللہ کی قسم میرا دل چاہ رہا تھا میں نفل لمبے کر دوں، مگر میں نے اس لیے نہیں کی کہ تم کہو گے موت کے خوف سے کر، چلو میں تیار ہوں، تو لے جا کر باندھا۔ تو ابو سفیان جو تھے وہ کہنے لگے حبیب تم سوچتے تو ہوگے کہ تمہاری جگہ محمد بندہ ہوتا تم اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حبیب ہنسے، کہنے لگے کہ تم بے وقوف آدمی، تمہیں کیا پتا اللہ اور رسول کی محبت کیا چیز ہے؟ اللہ کی قسم جس نے حق دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھے اور میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں۔ اب جاہل تو تھے، ضد چڑھ گئی، کہنے لگے تم یہ بات بس کہو
کہ میری جگہ محمد مار دیا جائے تو میں خوش ہو جاؤں تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. اب آپ کو پتا ہے کہ اکراہ میں کوئی کفریہ جملہ کہنے سے کوئی کافر نہیں ہو. کیا یہ رولز خبیب نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے نا. انہوں نے کہا میں تو نہیں کہوں گا, مار دو. تو جاہلانہ ضد ابھی تھی, جاہل تھے ابھی تو. لہٰذا ابو سفیان نے کہا اس کو آ کر زخم لگاؤ, لیکن مرنا نہیں چاہیے, ہم اسے کہلوا کے چھوڑیں گے. تو ان کو نیزوں سے تلواروں سے زخم لگانے لگے. جاہل لوگ تھے, سب اکٹھے تھے, انگلیاں زخمی, یہ ان کو زخم کر دیا ان کی باڈی کو, مگر وہ اللہ کو یاد ہی کرتے رہے. اور پھر آخر میں انہوں نے چند اشعار پڑھے, مجھے عربی میں یاد تو نہیں ہے, لیکن ان کا ترجمہ عرض کرتی ہوں آپ سے کہ انہوں نے کہا اللہ یہ سب لوگ یہاں میری موت کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہے, میں بے بس ہوں, میں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم پر گزری وہ اطلاع نہیں دے سکتا, مگر تو ان کو ہمارے حال کی اطلاع دے اور ہمارا سلام ان تک پہنچانا. اور اے اللہ ان سب کو گن لے, ان کو منتشر کر دے, ان کو کسی مسلمان کے قتل پر آج کے بعد قادر نہ کرنا, اور ان کا شیرازہ بکھیر دے. اور جب وہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے عربی میں تو اس قدر خوف طاری ہوا کہ گھوڑوں پر گدوں پر سوار ہو کر بھاگے. اور حضرت ابو سفیان جو تھے ابھی مسلمان نہیں تھے, لیکن حضرت ابو سفیان کا امیر معاویہ خود اس واقعے کو بیان کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں میرے ابا ابو سفیان جو تھے وہ مجھے اپنی چادر سے ڈھانپتے اور ہٹاتے تھے, اور کہتے تھے وہ نہ ہو کہ اس کا خدا عذاب بھیج دے. سمجھ رہے ہیں, یہ عالم تھا. اور پھر صفوان بن امیہ کا غلام تھا جس نے آگے بڑھ کر نیزہ ان کو مارا دل میں, اور وہ شہید ہو گئے. پھر حضرت زید بھی اسی طرح, حضرت زید سے بھی یہی ضد لگائی, حضرت زید کو بھی اسی طرح شہید کر ڈالا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ دیکھیں مرنا تو ہے, دو راستے ہیں, بہادر شاہ ظفر کی طرح مر جاؤ ذلیل ہو کے قید میں رہ کر ان کے ٹکڑوں پہ پل کے, یا ٹیپو سلطان کی طرح مر جاؤ. یہ قریب کی دو مثالیں ہیں نا, پتہ ہے نا دونوں کا, اور دونوں کے انجام کا بھی. بہادر شاہ ظفر کتنے سال رنگون میں قید رہا, لمبی زندگی پائی, 110 111 سال کا ہو کر مرا, لیکن آخری زندگی کے 25 30 نہیں پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ سال انگریزوں کی قید میں کاٹے اور قیدیوں والی زندگی گزاری. ٹیپو سلطان 40 سال کے شہید ہو گئے, مگر انہوں نے وہی کہا کیا جو وہ کہتے تھے کہ شیر کی 1 سال کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. تو یو ہیو ٹو ویز, چن لو کون سا چننا ہے. موت سب کو آتی ہے, مگر حق پر آتی ہے کہ نہیں یہ ویلیو کرتا ہے. اب نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ کے ایک بڑا حصہ مسلمان ہوا, بس اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے اسلام ظاہر کرتے اندر اندر. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا فیصلہ اسی واقعے کے بعد کیا. سوچنا تب سے شروع کیا تھا جب احد میں جیتے نا, اور پہاڑی پر کھڑے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے, اور اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بالکل پرسکون اور قائم تھے. تو یہ پہلی بات تھی کہ خالد کے دل پر اثر ہوا. اس کے بعد خالد شش و پنج میں تھے, لیکن پھر حضرت خبیب اور زید کی شہادت کا وہ منظر تھا. اچھا خالد بہادر آدمی تھے, خالد اس اپنے شریک نے سائڈ پر کھڑے تماشا دیکھتے ہوئے. تو پھر انہوں نے ان کی شہادت کے بعد, عمر بن العاص ان کے دوست تھے, ان کو بلایا اور کہا کہ عمر میں نے ایک فیصلہ کیا. عمر نے کہا کیا؟ کہنے لگے میں مدینہ جا رہا ہوں. عمر نے کہا میں بھی چلوں. یہ دونوں آئے اور مسلمان ہوئے. ماشاءاللہ, کس نے ان کو مسلمان ہونے کی ترغیب دی؟ حضرت خبیب اور زید کی ہمت. یہ ہمت کہاں پر دکھائی انہوں نے؟ جب وہ قتل کیے جا رہے ہیں, ان کو پتا ہے قتل ہی ہونا ہے, لیکن کیا ہوا؟ موت تو آتی ہے, موت تو سب کو آتی ہے. کون ہے جو دنیا میں بیٹھا ہوا ہے؟ سب نے مرنا ہے. اصل بات یہ ہے کون کس حالت میں مرا, کون حق کے لیے مرا, اور کس نے کسی کو ناحق مارا. بس فرق تو اس بات کا ہے. تو کس بات سے آپ لوگ ڈرتے ہیں؟ اتنے تھکے ہوئے ہارے ہوئے مسلمان نہیں ہوتے. مسلمان تو دنیا بدل دینے والی قوم ہے. مسلمان تو ایک نہیں مان ہے, ایک مسلمان. آپ کو یہ بات آپ کہیں گے جی وہ صحابی تھے, نہیں, آج بھی ایک مسلمان. کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں. محمد علی کلے صحابی تو نہیں تھے, پتہ ہے محمد علی کا, باکسر تھے, مسلمان ہو گئے تھے, نیگرو تھے, حبشی کالے, بہت پسند کرتے تھے لوگ, بہت پیار کرتے تھے. ایک آدمی تھے, صحابی تھے, تابعی تھے, پیغمبر تھے, عام آدمی تھے میرے آپ کے جیسے, آمد المسلمین میں سے تھے. اکیلے بندے نے پوری امریکی گورنمنٹ کو آگے لگایا تھا. سچ مچ جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہے, ابھی ان کا انٹرنیشنل ٹورنامنٹ چل رہا تھا,
تو جن کے ہاتھ پر یہ مسلمان ہوئے، میلکم ایکس، اب آپ ان کی بیک گراؤنڈ بھی نہیں جانتے، اگر میں بتاؤں گی بھی اس ٹائم نہیں، لیکن وہ پہلے مسلمان تھے، وہ بھی کالے تھے، انہوں نے کہا کہ بتانا مت، یہ تمہیں جیتنے نہیں دیں گے. تو جس وقت ان کو پہلی دفعہ انٹرنیشنل ہیوی ویٹ چیمپئن شپ کا فاتح قرار دیا گیا، ان کو ٹرافی ملی، تو انہوں ٹرافی دے کر بلاتے ہیں نا ڈائس پر، ان کو بھی بلایا گیا، تو انہوں نے اناؤنس کیا میں مسلمان ہو گیا اور میرا نام محمد علی ہے. کیا ہوا نتیجہ؟ حکومت نے ان کے اعزازات کینسل کر دی، ٹرافی واپس لے لی. اچھا، انہوں نے زیرو سے لڑنا شروع کیا. زیرو سے مطلب ہوتا ہے پہلے محلے کا لیول ہوتا ہے، پھر شہر کا لیول ہوتا ہے، پھر صوبہ کا لیول ہوتا ہے، پھر ریاست کا لیول ہوتا ہے، پھر نیشنل چیمپئن شپ ہوتی ہے، پھر انٹرنیشنل چیمپئن شپ ہوتی ہے. انہوں نے پھر سارے لیول جیتے اور انٹرنیشنل چیمپئن شپ دوسری بار جیتی. پھر اس کے بعد ویتنام کی جنگ چھڑ گئی. اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کا نام ویتنام میں جا کر لڑنے والوں میں ڈالا، ان کے آرڈر دیا کہ جا کے لڑو. انہوں نے کہا میں نہیں لڑوں گا جا کر. اچھا یاد رکھیں کہ جنگوں میں جبری بھرتیاں جب ہوتی ہیں تو ان میں جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں ان کا نام نہیں ڈالا جاتا. تو یہ بھی سیلیبریٹی تھے، انٹرنیشنل ہیوی ویٹ چیمپئن شپ کے ونر تھے اور دو بار ونر تھے، مگر نام ڈالا. انہوں نے کہا میں پریچر ہوں، پریچرز کے لیے نہیں جانے کی زبردستی ہوتی ہے اور میں کھلاڑی ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ کو جانا پڑے گا. انہوں نے انکار کیا، سارے اعزازات ضبط کر کے قید میں ڈال دیا، وہ بغاوت کا مقدمہ ڈال کر. پھر انہوں نے اپنا مقدمہ لڑا، عدالت نے بغاوت کا مقدمہ خارج کر کے قید سے تو آزاد کر دیا، اعزازات ضبط کر دیے. انہوں نے پھر زیرو لیول سے، گراؤنڈ لیول سے انٹرنیشنل ہیوی ویٹ چیمپئن شپ شروع کی، یعنی کہ گراؤنڈ لیول سے شروع کی. تیسری بار انٹرنیشنل ہیوی ویٹ چیمپئن شپ جیتی. 4 بار انٹرنیشنل ہیوی ویٹ چیمپئن شپ جیتی ہے محمد علی کلے نے. ریکارڈ ہے، آج تک کوئی توڑ نہیں سکا. ایک آدمی، صرف ایک آدمی. اور ابھی پچھلے دنوں نہیں، چند سال پہلے یوسف اسلام، کیا نام تھا ان کا پہلے، نیگرو تھے، وہ بھی باکسر ہیں بھی ماشاءاللہ. اب دیکھیں نام میرے ذہن میں آتا ہے، میں بھی آپ کو بتاتی ہوں، بڑے مشہور ہے. تو ان پر کالے تھے وہ، ان پر ایک گوری لڑکی کے ریپ کا کیس ڈال کر ان کو جیل میں ڈال دیا. تو محمد علی کلے بوڑھے ہو گئے تھے، اسی سال بھر بعد ہی محمد علی کلے فوت ہو گئے. تو محمد علی کلے جو تھے وہ ان سے ملنے گئے، تو ان کو کہنے لگے گھبرانا مت، یہ تمہارے ساتھ یعنی کہ ایسا جان بوجھ کے کرے. تو کہنے لگا محمد علی میں نے کچھ نہیں کیا، یہ صرف میرے ساتھ تعصب برت رہے کہ میں کالا ہوں. انہوں نے کہا میں جانتا ہوں، میں بھگت چکا ہوں. تو کہنے لگے مجھے تو بڑا ڈپریشن ہوتا ہے، تمہیں کیوں نہیں ہوتا تھا محمد علی؟ تو انہوں نے کہا مجھے یہ طاقت اسلام نے دی، اسلام نے مجھے اتنی طاقت دی تھی کہ ساری دنیا بھی ایک طرف ہوتی تو میں تنہا کھڑا رہتا. تو وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا اچھا مجھے بھی جو ہے نا اس کے بارے میں انفارمیشن دو. تو کتابیں وغیرہ دی، ظاہر سوالات کے جوابات بھی دیے ہوں گے. 3 سال کی قید ہوئی تھی ان کو. 3 سال انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور مسلمان ہوئے. اور جس دن جیل سے باہر نکلے، مسلمان تو پہلے یہ ہو گئے تھے، بتایا نہیں تھا، جب جیل سے رہا ہو کر نکلے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا، میرا نام یوسف اسلام. ایسے ہوتے ہیں مسلمان. وہ یہ ایک آدمی رونا روتے میں اکیلا ہوں. محمد علی کلے سے زیادہ اکیلے تھے. جس وقت محمد علی کلے مسلمان ہوئے تھے، امریکہ یورپ میں مسلمان ہونے کا رواج نہیں تھا. یہ تو 9/11 میں سے خیر پھوٹی ہے. 9/11 میں انہوں نے اتنا شور مچایا، مسلمان ٹیررسٹ کے لوگوں نے کہا ذرا دیکھے تو صحیح مسلمان کون ہے. اور جیسے جیسے دیکھا مسلمان ہوئے. اس وقت یورپ اور امریکہ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا دین اسلام. امریکہ میں ہر سال 20 سے 25 ہزار لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. امریکہ والوں کو ہاتھ پیر پڑے ہوئے، آپ کو اندازہ نہیں ہے. نیا خون ملے گا اسلام کو، اور مل رہا. لیکن جس وقت ایمان لائے ہیں محمد علی کلے، اس وقت وہاں پر یہ نہیں تھا. اس وقت مسلمان ایلینز تھے وہاں پر، لیکن وہ اللہ کا بندہ تنہا کھڑا تھا. ایسے ہوتے ہیں مومن. اور یہ میں آپ کو آج کے ایک بندے کی بات بتا رہی ہوں، اس کی داستان حیات بتا رہی ہوں. میں آپ کو کسی صحابی کا قصہ نہیں سنا رہی. تو اگر محمد علی کلے ایسے ہو سکتے ہیں تو آپ اور میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ فرق صرف اتنا ہے، محمد علی کلے سوچ سمجھ کر مسلمان ہوئے تھے، ہم بس پیدا ہو گئے مسلمانوں کے گھر. تو مسلمان ظالم نہیں ہوتا، اور مسلمان مظلوم بھی نہیں. ظلم کو روکنے والا مسلمان. بے شک مر جائے ظلم کی راہ میں، کچھ نہیں کر سکتے تو جان ہی دے دے. وہ اقبال کہتے ہیں نا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. کہ کچھ نہیں کر سکتے، ظلم کو روکنے کے لیے اٹھو تو صحیح، میکسیمم کیا ہوگا، مار ڈالے جاؤ گے، اس سے آگے.
تو چلے یہ تو بہت بڑا لیول ہے, آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ حق کو حق تو کہیں, ظلم کے خلاف آواز تو اٹھائیں, جہاں تک پہنچا سکتے ہیں وہاں تک تو پہنچائیں, کہیں تو صحیح, اپنے بچوں میں تو شعور پیدا کریں حق اور باطل کا. جب تک آپ یہ شعور پیدا نہیں کریں گے ظلم ختم نہیں ہوگا. ہم نے سہا ہے, ہمارے بچے ہم سے زیادہ سہیں, تو بدلنا ہوگا جی, بدلنا ہوگا. اللہ کا دین قائم کرنا کھیل نہیں ہے. اللہ کا دین نرم گرم بستروں پر بیٹھ کر ویل وشنگ کے ساتھ قائم نہیں ہو جائے گا, کاش کوئی اللہ کا دین قائم کر دے. نہیں بھیا, اٹھ کے کرنا پڑے گا. یہ قدم قدم مصیبت کے سواد کوئے جانا, جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. تو مسلمان, اقبال بہت سچی بات کہتے ہیں, یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, تو اٹھے اور حق کی شہادت دیں اور جو ہے دین کا کام کریں جہاں تک کر سکے. اپنے ایک بچے کو بتا سکیں تو بتائیں بھائی کچھ تو کریں, کچھ تو کریں. اور میں نے کہا نا کچھ نہیں کر سکتے, اب بہت بے بس ہے, تو کم از کم 2 رکعت نفل پڑھ کر روزانہ دعا ہی کریں اپنے لوگوں پہ, کوئی رول تو پلے, کیونکہ مسلمان ایسے تھکے ہارے نہیں ہو. اللہ ہمیں اندر سے مسلمان بنا دے, اللہ ہمارے دلوں اور روحوں کو تڑپ عطا کرے. وہ مجھے اقبال کی بہت یاد آتی ہے نظم, وہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو روح کو تڑپا دے, نہیں جو قلب کو تڑپا دے, جو روح کو گرما دے. تو وہ جو زندہ تمنا ہے نا وہ کہیں نہیں. تو ہم سارے ایسے مرے مکے جوان ہیں اور ایسے بے بس بیٹھے ہوئے, اور کہو ایک یہی کہو نا کہ پانی باہر کھڑا ہے, ہاں ہم کیا کر سکتے ہیں, بجلی چلی گئی ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یار تم دنیا میں کس لیے آئے ہو, خالی یہ جملہ بولنے کے لیے, ہم کیا کر سکتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بدلنا ہوگا جی, خود کو بدلنا ہوگا. آزاد قومیں ایسی نہیں ہوتی ہے, یاد رکھیے. اللہ وہ تڑا ہمارے اندر پیدا کرے, اور وہی اقبال کا مصرع ہی کہوں گی, یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. پھر سے وہ زندہ تمنا پیدا ہو, دین کو قائم کرنے کی لگن پیدا ہو. پھر آپ اپنے آپ کو اکیلا نہیں پائیں گے, پھر آپ بے بس محسوس نہیں کریں گے. کیا کہوں آپ سے. صفت شم لحد مردہ ہے محفل میری, آہ اے رات بہت دور ہے منزل. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج بات یہی ختم کرتے ہیں, اور یاد رکھیں قتل ناحق کسی حق صورت میں جائز نہیں ہے. کل یہیں سے آگے بڑھیں گے اگلی کلاس میں, منڈے سے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.